اوکے الحمدللہ. براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم الی الذین عاہدتم من المشرکین. اعلان برات ہے، یعنی کہ بیزاری ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے. سورہ البراء یعنی کہ سورہ البراء کا دوسرا نام سورہ التوبہ بھی ہے، جس کو بہت ہی فیمس نام جو ہے، یہ دو نام ہیں جن سے ہم پکارا ان کو جانتے ہیں. اجتہادی طور پر اس کے 19 نام اور بھی بتائے جاتے ہیں، جو انشاءاللہ پارے کے اینڈ آگے جاتے جاتے بھی آپ کو کافی سارے نام خود بھی نظر آنے لگیں گے کہ کس طرح اور بھی کئی ناموں سے اللہ تعالیٰ نے بھی پکارا ہے اس کو، اور لوگوں نے بھی اس کو کچھ نام دیے ہیں. بسم اللہ کے بغیر یہ صورت اسٹارٹ ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں قرآن کی ایک واحد ہی صورت ہے جو بسم اللہ کے بغیر اسٹارٹ ہوتی ہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بسم اللہ امان کے لیے ہوتی ہے، اور اس صورت میں چونکہ جہاد کا حکم ہے اس لیے اس میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی. مدنی صورت ہے، اور کہتے ہیں کہ آخری غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی تھی. اور پیچھے ہم نے سورہ الانفال کو پڑھا تھا. انفال اور توبہ کے مضامین کچھ آپس میں ملتے جلتے ہیں کیونکہ جنگوں کے لحاظ سے ہیں، اس لیے آج ہم کچھ اور اس قسم کے مضامین کو دیکھیں گے انشاءاللہ. بس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو، اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے. اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن یعنی کہ عرفہ کے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری الذمہ ہے اور اس کا رسول بھی. اب یہاں پر یہ کب ہوا تھا؟ جیسے کل ہم بات کر رہے تھے کہ سیرت کی کسی بک کی، تو الحمدللہ اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے سیرت کی کوئی بک اٹھائی ہو یا پلان کر لیا ہو انشاءاللہ آئندہ کے لیے، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 9 ذی الحجہ کو جب حج کا قافلہ بھیجا تھا، تو اس کے بعد ابو بکر صدیق کی قیادت میں قافلہ گیا تھا، مگر بعد میں پیچھے سے جب سورہ براء نازل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ پورے قوانین بتا کر کے بھیج دیے تھے کہ اب جا کے اس کو یوم حج اکبر والے دن اس کو باقاعدہ اس کا اعلان کر دیا جائے. اور اعلان کیا تھا؟ اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے، یعنی کہ لوگوں سب مشرکین سے کہا جا رہا تھا. اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ اللہ کو تم عاجز کرنے والے نہیں ہو. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو، سوائے ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، اور انہوں نے پھر اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی. تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو، کیونکہ اللہ متقیوں کو ہی پسند کرتا ہے. جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو، جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور گھیرو، اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو. پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو، اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی کہ مشرکین کو دعوت عام دی جا رہی ہے، یا تو وہ اسلام قبول کر لیں یا تو جزیرۃ العرب سے باہر نکل جائیں. اور اگر اسلام قبول کرتے ہیں تو پھر وہ کیا کریں؟ اپنی پچھلے جو بھی غلطیاں تھیں شرک کی، اس پر توبہ کریں، نماز قائم کرنے لگیں، اور اس کے بعد زکوٰۃ سے جو ہے وہ اللہ کے دین کی مدد کریں. تو ان کے جو ہے وہ پچھلے سارے گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی وجہ سے معاف فرما دے گا، جیسے کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد پچھلے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے. اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تو اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ تک پہنچا دو. کہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے، یعنی کہ جن کے پاس علم نہیں ہے ان تک علم پہنچانا ذمہ داری ہے. ان مشرکین کے لیے اللہ اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا. جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تو تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے. یعنی کہ وفادار قبائل کا ذکر آ رہا ہے کہ جو قبیلے وفاداری کرتے ہیں تم سے تو تم ان کے وفادار رہو، اور جو وفاداری نہیں کرتے تو ان کے خلاف پھر اعلان جنگ ہے. مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ کریں، نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا. وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں، یعنی کہ حد سے نکلے ہوئے لوگ ہیں. انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی ہے، یعنی کہ اللہ کی آیت کو ریجیکٹ کر کے کچھ دنیا کا مال سمیٹ لیا ہے، پھر اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے. بہت برے عمل تھے جو یہ کر رہے تھے. کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں
نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوئی ہے۔ بس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ یعنی کہ دینی بھائی بننے کے لیے، دینی رشتے میں آنے کے لیے، یہ دین کا ایک سرکل، کہتے ہیں نا کہ دین کا ایک سرکل پورا کرنا پڑے گا۔ اور اس میں کیا ہے؟ سب سے پہلے کہ اپنی پچھلی غلطیوں پہ ندامت، اس پہ توبہ استغفار، اس کے بعد پھر نماز قائم کر کر کے اپنی ذاتی زندگی اور اجتماعی زندگی کی اصلاح کرنا، اور پھر زکوٰۃ دے کر کے معاشرے کے ایسے تمام لوگوں کو اس کے ساتھ اپنا مال شیئر کرنا۔ اور جانے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں۔ اگر عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنے قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملہ کرنا شروع کر دیں تو کفر کے سرداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ یعنی کہ موقع دو ان کو، ہو سکتا ہے کہ وہ پلٹ آئیں۔ کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے ہیں اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا تھا، اور زیادتی کرنے کی ابتدا کرنے والے وہی لوگ تھے؟ اتخشونہم، کیا تم ڈرتے ہو ان سے؟ فاللہ احق ان تخشوا ان کنتم مؤمنین، مگر اگر تم مومن ہو تو اللہ اس سے زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ یعنی کہ آپ دیکھیں ساری اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو کیا کہا جا رہا ہے کہ دنیا کے لوگوں سے ڈر رکھنے سے بہتر کیا ہے؟ آپ اللہ سے ڈرے، اور اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، اللہ کا تقویٰ اللہ کا قرب تک لے جاتا ہے۔ ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا، اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے دلوں کی جلن مٹا دے گا، جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا۔ اللہ سب کچھ جاننے والا دانا ہے۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تو اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں؟ تم میں سے کون لوگ ہیں جنہوں نے جان کی بازی لگائی ہے اور اللہ اور رسول و مومنین کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا؟ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یعنی اللہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے، تو وہ دیکھ لے گا کہ واقعی تمہارے دل کے اندر کیا ہے۔ تم جو باہر سے جو کہہ رہے ہو، بتا رہے ہو، دکھا رہے ہو، کیا وہ اندر بھی ہے؟ اور اللہ ہی جو ہے وہ سب کے اندر کے حالات جانتا ہے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکین کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے خادم بن جائیں، جبکہ وہ خود کفر کی گواہی دے رہے ہیں۔ ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دینی رسم و رواج کی پابندی کر بھی لے کوئی شخص، اور اگر اس نے اللہ کا تقویٰ اختیار نہ کیا ہو تو اس کے کوئی بھی اعمال قبول نہیں ہوتے۔ اور کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں کن لوگوں کو پناہ دے گا، ایسی بات ہے۔ ابھی ہم دیکھیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ پیچھے کہہ رہے ہیں خشیت کی بات کر رہے ہیں، پھر اقام الصلاۃ اور زکوٰۃ کی بات کر رہے ہیں، ایمان اور توبہ کی بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ کی پناہ میں، اللہ کی سائے میں کون آتا ہے؟ جبکہ قیامت کے دن اس کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا، تو اس میں عادل امام ہوں گے، اور وہ نوجوان ہوں گے جو اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ یعنی کہ ابھی وقت ہے، ابھی زندگی ہے، ابھی مہلت ہے، جتنی عبادت کرنی ہے کر لیں۔ اس وقت جو شخص اپنے دل کو اور اپنی نگاہ کو اور اپنی تمام عمل کو اللہ کی طرف جوڑ دے گا تو کیا ہے، یہی شخص جو ہے اپنی کہتے ہیں نا کہ اپنی تمام جوانی کی جو سوال ہوں گے کہ جوانی کہاں گزاری، تو وہ اس کا جواب دے پائے گا، وہی اللہ کے سائے میں ہوگا۔ اور پھر وہ شخص بھی اللہ کے سائے میں ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا رہتا ہے، چاہے صفائی ستھرائی کرتا ہو وہاں پہ، چاہے وہ نمازوں کے لیے بھاگ بھاگ کر جاتا ہو، کسی لیے بھی جاتا ہو، تو اس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ تو یہ چند ان لوگوں میں سے ہیں، جو 7 لوگوں کی بات ہوئی، اس میں چند لوگ یہ ہیں، اور بھی لوگ انشاءاللہ حدیث آگے بھی ریپیٹ ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ کی مسجدوں کے آباد کار تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں، انہی سے توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے اعمال کو اچھا سمجھتا ہے، چاہے وہ ٹھیک ہو یا نہ ہو، مگر اچھے اعمال کیا ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے وہ بتا دیا کہ ایمان رکھنا، اللہ پر، روز آخرت پر، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے کوئی ڈر نہ رکھنا، یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے۔ جو شخص اس اعمال کو اچھا سمجھتا ہے، اس کا مطلب ہے پھر وہ مسجدوں کی آباد گاری کر سکتا ہے، مسجدوں کی خدمت کر سکتا ہے، وہ نہ صرف مسجدوں میں جا کے صفائی ستھرائی کرنا اور وہاں پہ جا کے روشنیاں لگانا اور کرنا اور کہنا جی ہم تو بڑی خدمت گزار لوگ ہیں تو اب ہماری ہی ساری باتیں مانی جائیں گی مسجدوں میں، تو ایسا تو نہیں ہوتا۔
کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی خدمت کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخرت پر، اور جس نے جد و جہد کی اللہ کی راہ میں؟ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہے۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی میں ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ کے پاس دینے کے لیے بہت بڑا اجر ہے، یعنی کہ اللہ لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، اپنی جان و مال اور اپنی قربانیاں دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی قربانی ضائع نہیں جانے دیتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں۔ تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ڈوب جانے کا تمہیں خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں پسند ہے، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز تر ہے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔ تو آپ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ لوگوں کی محبتیں، لوگوں کی اپنی جو کمٹمنٹس ہیں، یہ لوگوں کی اپنی جو اٹریکشنز ہیں، وہ ان تمام چیزوں کے گرد ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ غلط چیزیں ہیں، بری چیزیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں مگر ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنی محبتوں میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ ہم اسی کی ہی پھر زندگی مطلب اسی کی باتوں کی ہم پیچھے ساری زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یعنی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی ہمارے جو ہے وہ رول ماڈلز ہیں، بس ہمیں انہی کی بات سننی ہے اور انہی کی بات ماننی ہے، اور ان کے کہنے پہ چاہے دین غلط چیز وہ ہمیں اختیار کر لینا ہے، چاہے وہ شرک و بدعات بھی ہوں ہمیں کر لینی ہے، کیونکہ وہ رشتے ہمیں اتنے محبوب ہیں یا وہ کام ہمیں اتنے محبوب ہیں کہ ہم ان کا نقصان نہیں برداشت کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے گھر والوں سے اور اس کے مال سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی کہ اللہ سے زیادہ محبوب ہے تمہیں اللہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہے تمہیں یہ تمام لوگ، تو پھر ضرورت ہے ہمیں دیکھنے کی کہ کیا ہمارا ایمان واقعی سچا اور خالص ہے کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پہ فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے والد اور اولاد سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اب دیکھیں اپنی اپنی محبتوں کو چیک کریں کہ ہمیں کس سے کتنی محبت ہے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے ایمان سے، اللہ کی اس دین سے، دین اسلام سے، یا ہماری محبتیں جو ہے وہ سیکنڈری ہو جاتی ہیں یہ والی، اور ہماری محبتوں کے اوپر دوسری محبتیں حاوی ہو جاتی ہیں اور ان کے لیے ہم اپنے دین اور ایمان کو بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ تو یہ ہمیں خود ہی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرا، اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے۔ ابھی غزوہ حنین کے ہی دن، یعنی کہ غزوہ حنین کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، جو فتح مکہ کے بعد ہوا تھا، اور اس میں مسلمانوں کی طاقت زیادہ تھی، مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، تو تھوڑا سا ان کو غرور ہو گیا کہ آج ہماری طاقت بہت زیادہ ہے تو آج ہم نہیں ہار سکتے، تو اس کا ذکر بھی یہاں کیا جا رہا ہے۔ اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرور تھا مگر وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے۔ پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنین پر نازل فرمائی اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور منکرین حق کو سزا دی۔ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کریں۔ پھر اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے، اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی کہ غزوہ حنین جو ہے وہ اہل طائف کے والوں کے ساتھ ہوئی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کو پھر اس غزوہ میں شروع میں شکست ہوئی مسلمانوں کو، اس کے بعد پھر آگے جا کے مسلمانوں کو جو ہے فتح کا سامنا ہوا اور بہت سارا مال غنیمت مل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کو جو ہے وہ ان کے قلعہ بند ہو جانے پر ویسے ہی معاف کر دیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہتے ہیں نا کہ ان کی زندگی بڑھا دی ایک طرح سے، تو انہوں نے پھر معافی مانگ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر وہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ بھی توبہ کی توفیق لوگوں کو، قوموں کو دے دیتا ہے، اور جب وہ لوگ توبہ کی توفیق مل جانے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو،
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مشرکین ناپاک ہے، لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں۔ ناپاک کس سینس میں ان کو کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ مشرکین جو تھے وہ خانہ کعبہ میں برہنہ طواف کیا کرتے تھے، انہوں نے اپنا عقیدہ بنا رکھا تھا کہ یہ کپڑے تو بہت ناپاک ہوتے ہیں ہمارے، تو ہمیں تو مطلب اس سے پاک صاف کپڑے تو ہیں ہی نہیں ہمارے پاس، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کپڑوں کے بغیر ہی طواف کریں۔ یہ بھی شیطان نے ان کے دماغوں میں یہ بات ڈال رکھی تھی، جس کی بنا پر وہ اس قسم کی جو ہے وہ کی خرافات جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ چونکہ وہ ناپاک ہیں، کیوں؟ کیونکہ اسلام نہیں ہے، اسلام کی اسلام کہتے ہیں نا ایمان آ جاتا ہے تو ایمان کی ساری جزیات بھی ساتھ آ جاتی ہیں، وہ طہارت، وہ ایمان کا حصہ، وہ تمام چیزیں بھی ساتھ آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے کہا گیا کہ چونکہ عقیدہ ہی ان کا پاک نہیں، اس لیے وہ مشرک ناپاک ہیں، اور اب یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ جائیں۔ اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہوگا، تنگ دستی کا خوف کیا ہوگا؟ بزنس ڈاؤن ہو جائے گا، ہمارے ریسورسز ختم ہو جائیں گے، لوگ نہیں آئیں گے حرم میں تو ہمارا کیا ہوگا؟ تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے، اللہ علیم اور حکیم ہے۔ یعنی کہ صرف ایک ہی تو ریسورس نہیں ہے تمہارے پاس جینے کا، جینے کے ریسورسز تو کئی سارے ہیں، صرف تمہارا کہتے ہیں نا آج جو ہماری بہت ساری اکانومی ہے وہ کیا کہتی ہے کہ بہت سی اسٹیٹس، بہت سے ملک ایسے ہیں کہ جن کا پورا جو ریسورس ہے یا پورا کا پورا جو بزنس ہے ان کا، وہ صرف اور صرف جو ہے وہ لوگوں کے ان کے ہاں وزٹ کرنے پر، وزٹنگ کرنے پر، تفریح کرنے پر اور اس قسم کی چیزوں پر جو ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے یہ بھی ہے، مگر ظاہر سی بات ہے یہاں پر حج عمرہ کے لیے تو دنیا بھر سے لوگ جاتے ہیں، اور یہ بھی ان کا بزنس پوائنٹ آف ویو بھی ہے۔ بٹ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر لوگ وہ نہیں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کچھ اور لوگوں کو بھیج دے گا، اگر وہ ذریعے بند ہو جائیں گے تو اللہ کوئی اور ذریعے، کوئی اور راستے کھول دے گا۔ جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے۔ ان سے ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دے دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں۔ ان لوگوں کو دیکھا دیکھی ان سے پہلے جو کفر میں مبتلا ہوئے تھے، یعنی کہ اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں ہم کہ ہر زمانے میں جو لوگ تھے انہوں نے کسی نہ کسی طرح شرک کیا۔ ہم پیچھے قوموں کے بارے میں دیکھ چکے ہیں تو قوموں نے کس طرح شرک کیا، تو یہاں پر یہود کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کس طرح اللہ کا بیٹا بنا کے شرک کیا، عیسائی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کس طرح انہوں نے مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کے شرک کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرمانے کی تمام بے حقیقت باتیں ہیں جو پہلے کفر میں مبتلا لوگ بھی ایسا کر چکے ہیں۔ اللہ کی مار ان پر کہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں، انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا۔ یعنی کہ انہوں نے جو ہمارا عالم کہے گا ہم وہی کریں گے، جو ہمارے علماء کہتے ہیں نا ہمارا معاملہ وہی ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں نا ہمارے بھانت بھانت کے علماء جو ہیں وہ ٹی وی پہ اور بہت سے چینلز پہ بیٹھے ہیں، اور وہ طرح طرح کی جو ہے وہ فتوے اور طرح طرح کی جو ہے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہمارے یہاں کتنا کیوس مچا ہوتا ہے، ہر آدمی جو کنفیوز ہوتا ہے پوچھنے کے لیے کہ پتہ نہیں یہ عالم جو کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، یہ فلاں جو عالم نے کہا تھا وہ ٹھیک ہے، ہمارا عالم ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ سامنے والا دوسرا عالم ٹھیک کہہ رہا ہے، یعنی کون صحیح ہے اور کون غلط ہے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں بیسیکلی کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ اپنے علماء کو رب کیسے بنا لیتے ہیں، یعنی کیسے بس جی میرے عالم نے کہہ دیا، میرے مسلک کے عالم نے کہہ دیا تو بس یہی ٹھیک ہوگا، باقی سب تو غلط ہی کہیں گے، یہ رب بنانا ہو جاتا ہے۔ جیسے عدی بن حاتم نے کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام لانے کے بعد کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ تو اپنے علماء کو رب نہیں بناتے، یعنی کہ ہم ان کو ان کی پرستش تو نہیں کرتے، ان کی عبادت تو نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان کے لیے کہ عدی کیا تم ان کے حلال کو حلال اور ان کے بتائے ہوئے حرام کو حرام نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہم کرتے ہیں، یہی رب بنانا ہے بیسیکلی۔ اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی حالانکہ ان کو ایک اللہ کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، اور جس کے سوا کوئی عبادت کے مستحق نہیں، وہ پاک ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، یعنی کہ اللہ کے دین کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے اللہ کا دین جو ہے وہ پھونکوں سے بجھ جائے کسی کی؟ اللہ کا دین تو ایک مضبوط اور غالب اور کہتے ہیں نا کہتے ہیں داخل ہو جائے اور فتح کرنے والی بات ہے، انٹر ہو جائے فتح کرنے والی بات ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو، اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں، اور خواہ کافروں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار گزرے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافر کتنا بھی چاہیں کہ اسلام مٹ جائے، ختم ہو جائے، نہ پھیلے، لوگوں میں نہ جائے، اور آپ دیکھیں آج جتنی بھی کافروں کی کوشش ہے
اسلام کے خلاف کہ اسلام کو جو ہے وہ ٹیررسٹ بنا دیا جائے، ان کے ماننے والوں کو فنڈامنٹلسٹ ڈکلیئر کر دیا جائے، واجب القتل کر دیا جائے، ان کو جگہ جگہ ان کے ناموں کے ان کے سروں پر انعامات رکھ دیے جائیں، جگہ جگہ سے چن کے ان لوگوں کو مارا جائے، ختم کیا جائے، اسلام کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ڈسٹارٹ کر کے سامنے لایا جائے، یا مسلمان اسٹیٹس جو ہیں ان کو اس قدر دبایا اور اس قدر پیسا جائے کہ اس میں مسلمان رہنے نہ دیے جائیں، یا مسلمانوں کے کلچر کو، مسلمانوں کے اندر ان کی آئیڈیالوجی کو اس طرح مس کر دیا جائے کہ مسلمان کنفیوزڈ ہو جائیں کہ ہاں ہمارا پتہ نہیں کون سا کلچر ہے، کون سی آئیڈیالوجی ہے۔ یہ ساری کوششیں تو کافروں کی ہمیشہ سے جاری ہیں اور ہمیشہ جا کے جاری بھی رہیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جہاں آپ دیکھیں نا کہ بہت سے ایسے واقعات آپ دیکھیں کہ جہاں اسلام کو غزن پہنچتی ہے، جہاں اسلام کو لوگ اس طرح سے جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، کیا وہیں سے دیا نہیں چلتا؟ کیا وہیں سے لوگ نہیں نکلتے؟ کیا وہیں سے اسلام نہیں پھیلتا؟ تو یہ کیا بات ہے بیسکلی کہ جہاں نور بجانے کی ایک جگہ کوشش کی جاتی ہے، اس کے بعد کئی نور کئی جگہ پر روشن ہو جاتے ہیں۔ جیسے پیچھے آپ 9/11 کا واقعہ یاد کریں جو امریکہ میں ہوا تھا، اس کے بعد کتنے ہی لوگوں نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا، اسلام کی ریالٹی کو جاننا شروع کیا، اور کتنی ہی زیادہ کنورژن جو ہے اس کے بعد اسلام کے اندر ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ لوگوں کی چاہت سے اسلام نہیں ختم ہو جائے گا، لوگوں کے کرنے سے اسلام ختم نہیں ہو جائے گا، یہ اللہ کا دین ہے، غالب ہو کر ہی رہے گا۔ اور وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت دی اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پوری جن سے دین پہ غالب کر دے، اور مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار ہو، اے ایمان لانے والوں، ان اہل کتاب کے اکثر علماء و درویشوں کا حال یہ ہے، یعنی کہ بہت سارے علماء اور درویش کیا کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کا مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو ان کو تو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں۔ اچھا، یہاں جو درویشوں کی اور علماء کی بات ہو رہی ہے نا، تو اگر آپ کو کبھی سیرہ کے علاوہ کوئی لوگوں کی تاریخ پڑھنے کا شوق ہو تو حضرت سلمان فارسی کو اگر آپ نے کبھی پڑھا ہو یا کبھی انشاءاللہ زندگی ملے تو آپ کو یا موقع ملے تو ان کو پڑھیں، تو انہوں نے پورا اپنے جو اسلام تک آنے کا ایک سفر طے کیا تھا، اس میں انہوں نے بہت سے اہل کتاب کے علماء اور درویشوں کے پاس وقت گزارا، اور جب ان کو دیکھا انہوں نے کہ کس طرح یہ لوگ جو ہے کس طرح دوسرے لوگوں کو ایک طرح سے باطل طریقے سے جو ہے وہ دین سکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں، کچھ ان میں بہت اچھے بھی تھے اور کچھ ان میں ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنے دین کو صرف سونے چاندی جمع کرنے کا، خزانہ جمع کرنے کا طریقہ بنا رکھا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ بعض اوقات دین والے، دین کے دعوے دار لوگ صرف اپنی دنیا بنانے کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی دنیا بنانے کے لیے لوگوں کے سامنے غلط فتاوے اور غلط باتیں رکھتے ہیں تاکہ لوگ ان کے آس پاس جمع ہو جائیں اور ان کو جو ہے فائدہ دنیاوی ہوتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دردناک سزا کی خوشخبری دے دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا کسی سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں پہ، پہلوؤں کو اور پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ یہاں پر عموماً جو لفظ استعمال ہو رہا ہے نا مال کے لیے، وہ کنز کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، الذی والذین یکنزون الذهب والفضہ۔ تو کنز بیسیکلی وہ مال ہوتا ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے، جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ مال کنز کہلاتا ہے۔ تو اور زکوٰۃ کیوں کہلاتا ہے، مال میں زکوٰۃ سے نکالنے کی کیوں بات کی جاتی ہے؟ کیونکہ زکوٰۃ کے معنی کیا ہے؟ نشو و نما دینا، آگے بڑھانا، کسی بھی مال میں کہتے ہیں نا کہ اس کو بڑھا دینا۔ تو زکوٰۃ بیسکلی کیا کرتا ہے، جب ہم اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں تو زکوٰۃ ہمارے مال کو پاک کر دیتا ہے اور اس مال کو بڑھاتا ہے۔ اور یہاں پر اتنی زبردست سزا اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں دے رہے ہیں زکوٰۃ نہ دینے والوں کو؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے اور اس کو جمع کر کے رکھتا ہے اور اس کو لوگوں میں تقسیم نہیں کرتا، اس میں لوگوں کو شیئر نہیں کرتا، اور جس کی شیئرنگ کا حکم مل گیا ہے آپ کو کہ آپ کی کتنی پرسنٹیج سونے کی ہوگی تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی، کتنی پرسنٹیج چاندی کی ہوگی تو آپ کو زکوٰۃ دینے کی ہوگی، کیسے آپ کی پراپرٹی پر، کیسے آپ کی بعض زمین جو کھیتی باڑی کی زمین ہے اس پہ زکوٰۃ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کا ایک لا مینٹین کر دیا ہمارے لیے۔ اب اس کے باوجود بھی کوئی اب شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نہ نکالے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ پھر تو وہ دوہرے جرم کی سزا ملے گی نا، ایک بات نہ ماننے کی اور ایک جو ہے وہ اپنے اسی مال کو شیئر کرنے کے بجائے اسی مال کو اپنے پاس سیف رکھنے کی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں
انسان چونکہ اپنے مال سے بہت محبت کرتا ہے، اس لیے اس کو مال سے ہی اس کو دہکایا جائے گا، اس کے مال سے ہی اس کو جو ہے آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ اور عموماً آپ یہ بھی تو دیکھتے ہیں نا کہ جس چیز سے انسان محبت کرتا ہے، جس چیز سے بھی، ایکس وائی زی، مال سے، اولاد سے، والدین سے، رشتہ دار سے، جس چیز سے بھی محبت کرتا ہے، جس سے بھی محبت کرتا ہے جو شخص، انسان اسی محبت سے ہی آزما لیا جاتا ہے، اسی چیز کے ذریعے سے آزما لیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ ہمیں اللہ کی اطاعت اور محبت بھول جائے کسی چیز کی محبت میں، تو پھر ظاہر سی بات ہے سزا تو سخت ہوگی نا، کہ ہم نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کا حکم بھلا دیا، اللہ کی بات ہی بھلا دی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، اللہ کی کتاب کے اندر 12 ہی رکھے ہیں۔ یعنی کہ پہلے دن سے جب دنیا بنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پورے سال کو 12 مہینوں میں تقسیم کر رکھا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں۔ یہی طریقہ ہے، یہی ٹھیک ضابطہ ہے، یعنی کہ صحیح طریقہ تو یہی ہے۔ لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ تم سے سب مل کے لڑتے ہیں۔ یعنی کہ جو کمبائنڈ اور یونائٹ فورسز ہوتی ہیں ہمارے خلاف آ جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی کیا فرما رہے ہیں، اگر کوئی یونائٹ فورسز آ کے مدد آ کے لڑتی ہے تو تم یونائٹ ہو کے تم بھی حملہ کرو۔ اگر ہمارے یہاں کیا دیکھا جاتا ہے، وہ یونائٹ فورس ہم پر حملہ تو کرتی ہے، مگر ہم میں سے کوئی مسلمان کنٹری یونائٹ ہو کر ان سے مقابلہ نہیں کرتی، بلکہ ہر کو اکیلا چھوڑ دیتی ہے کہ جاؤ تم ہی لڑو، تم ہی فیصلہ کروا لو اپنا، ہم تو باہر بیٹھ کے دور تماشا دیکھ رہے ہیں اور ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہماری باری نہیں آئی ابھی۔ تو ہم میں سے ہر ایک یہ کر رہا ہوتا ہے، اور صورت میں کیا ہوتا ہے پھر، ایک کے بعد ایک کنٹری، ایک کے بعد ایک کنٹری جو ہے ہماری مسلمانوں کی، جو اس کی باری آتی رہتی ہے اور ہم دور بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ سب مل کے لڑو، جب وہ سب مل کے یونائٹ فورسز آ رہی ہیں تو وائی ناٹ کہ تم اپنی ایک مسلم یونائٹ فورس بناؤ تاکہ وہ مل کے مقابلہ کرے۔ اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں ہی کے ساتھ ہے۔ نصیحت و کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں، کسی ایک سال اور کسی ایک سال کے مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال کے اس مہینے کو حرام کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ ایک اور بھی طریقہ انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا تھا مشرکین مکہ نے، کہ کسی اپنے مہینوں کو تبدیل کر لیا کرتے تھے تاکہ جو ہے وہ اپنی حرمت کے مہینوں کو جو ہے وہ جو الگ کر دیں، تاکہ اس میں سے ایک مہینہ نکال لیں، اور اس کے بعد کسی مہینوں کو اپنی مرضی سے حرام کر لیا، کسی مہینوں کو اپنی مرضی سے حلال کر لیا۔ اور اسی بنا پر جو ہے کہتے ہیں کہ پوری یہ جو سرکولیشن آف پوری جو ایئرس کا سرکولیشن تھا، تقریباً کہتے ہیں 35 یا 38 ایئرس کے بعد جا کے جو ہے وہ ایک دوبارہ سے وہ سال آتا تھا جس میں سارے مہینے ایک جیسے صحیح جگہ پر آتے تھے۔ جیسے کہ آپ وسلم نے جب خطبۃ حجۃ الوداع دیا تھا تو اس میں کیا فرمایا تھا کہ آج دنیا گھوم پھر کر واپس پہلی کی طرح آ گئی ہے۔ یعنی کہ آج کیا ہوا ہے کہ پہلے جو تمام پچھلے 38 ایئرس کے اندر جو ہے مسلسل نسی کے قانون کی بنا پر کوئی مہینہ ٹھیک اپنی جگہ پر نہیں آتا تھا، تو آج آ گئی ہے۔ تو اس لیے اس کا مطلب ہے کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا اس سال جو ہے وہ پورا کا پورا ٹھیک قاعدہ جس مطلب مہینے میں حج کا مہینہ ہوتا تھا اسی مہینے میں حج ہوا تھا، اور اسی کے بعد سے قانون نافذ کر دیا گیا نا کہ اب کوئی سب کچھ نہیں کر سکتا۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ تو جو حرام اور حلال کا قاعدہ تھا یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہی نہیں ہے، ہمیں تو رائٹ دیا ہی نہیں کہ ہم چیزوں کو حلال اور حرام کرتے رہیں، اور نہ صرف کے مہینوں کو حرام اور حلال کرتے رہیں، تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری بھی کر دیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یا ایھا الذین آمنوا ما قیل ما لکم اذا قیل لکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے جب تم سے کہا گیا تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے۔ یعنی کہ پہلے تو تم اجازت مانگ رہے تھے کہ جنگ کی اجازت مل جائے ہمیں تو ہم لڑیں اپنا بدلہ لیں، اور اب جب جنگ کی اجازت مل گئی ہے، نکلنے کا حکم مل گیا، تو پھر کیا ہے کہ تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے، تمہیں دنیا اور گھر پسند آنے لگے، کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا۔ اب دیکھیں دنیا ہی تھوڑی ہے، اور دنیا ہی ہماری جو ہے سمجھیں کہ ہم اس کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں، کچھ بھی ہاتھ سے لے کے نہیں جاتے، آتے بھی خالی ہاتھ ہیں جاتے بھی خالی ہاتھ ہیں، تو پھر جو بھی دنیا میں بسا لیں گے، بنا لیں گے، جمع کر لیں گے، وہ کیا ہوگا؟ وہ آخرت میں ساتھ جائے گا ہمارے؟ نہیں، وہ تو کہیں کہیں رہ جانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دنیا کو آخرت پہ ترجیح نہ دو،
یعنی آخرت کو دنیا پر ترجیح نہ دو، بلکہ دنیا کو جو ہے وہ اس طرح جیو جیسے کہ کوئی مسافر جیتا ہے۔ اگر تم نہ اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک سزا دے گا، یعنی کہ جو ریسورسز رکھتا ہے، اپنے اندر ایبلٹی رکھتا ہے، وہ پھر بھی نہ اللہ کے دین کے کام کے لیے اٹھے، تو اس کے بارے میں کہا جائے۔ بیسیکلی یہاں پہ جو غزوہ تبوک کی بات کی جا رہی ہے، غزوہ تبوک کی مثال دی جا رہی ہے، کیونکہ غزوہ تبوک میں مسلمانوں کا سفر بہت طویل تھا، 600 میل لمبا سفر تھا، پلس جو ہے وہ انتہائی شدید گرمیوں کا موسم تھا، پھل بھی پکے ہوئے تھے، اور کہتے ہیں نا کہ اس زمانے میں جب لو چل رہی ہو تو سب کو ٹھنڈے ٹھنڈے اپنے کمرے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، سائے میں بیٹھنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، کون باہر نظر آتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ سیزن تھا اس طرح کا، اور اس میں جب کہا گیا تھا تبوک کے لیے باہر نکلو، تو پھر لوگوں کو کیا مشکل پڑی تھی کہ اس موسم میں کیسے نکلا جائے، اس وقت جو ہے وہ نکلنا اچھا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم نہیں اٹھو گے تو دردناک سزا ملے گی، یعنی کہ دوسرا تمہیں اٹھنا ہے، جب حکم مل گیا تو جانا ہے اٹھ کے، پھر دنیا میں نہیں رہنا، پھر دنیا کو نہیں ترجیح دینا۔ اور یہاں سے ایک بات اور ہمیں کیا پتہ چلتی ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی ریسورسز ہوتے ہیں، آپ کے پاس کوئی اسکلز ہوتی ہیں، تو اگر آپ کے پاس اسکلز ہیں، آپ ریسورس پرسن ہیں، تو پھر اس کے باوجود بھی اگر آپ کام نہ کریں تو پھر آپ دیکھیں دین کا کام کون کرے گا؟ ہم؟ دین کا کام کرنے کے لیے آج وہی لوگ ہیں جن کے پاس نہ عقل ہے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی وسائل ہے، اور ان کے پاس نہ ان کو کام کرنا آتا ہے، تو ہم ان کو دے دیتے ہیں کام، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ دین میں تو کچھ اچھا ہوتا ہی نہیں، لوگ تو پتہ نہیں کتنے عجیب عجیب کام کر رہے ہوتے ہیں، عجیب عجیب باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم اپنا بیسٹ دے ہی نہیں رہے دین کو، تو دین اپنا بیسٹ کیسے دے دے گا ہمیں؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اپنے ریسورسز کو صحیح جگہ اگر ہم نہیں لگائیں گے، اپنے مال کو اور اپنی اولاد کو اور اپنی قابلیت کو اور اپنی صلاحیت کو، تو پھر دین کیسے ریٹرن بیک ہمیں اچھا کرے گا؟ اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا، یعنی کہ ہم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور کسی کو لے آئے گا، کوئی اور کام کر لے گا ہماری جگہ، وہ ہم نہیں ہوں گے، کوئی اور لوگ ہوں گے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نا آج مسلمان جو پیدائشی مسلمان ہیں وہ آج دین کا کام نہیں کرے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ دین تو کبھی مٹنے والا نہیں کسی کی خواہشوں اور کسی کی پھونکوں کے باوجود۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے اور لوگوں کے دلوں میں ایمان جگا دیا، جن لوگوں نے اسلام میں داخل ہونے کے بعد اسلام کو ریسرچ کیا، اور اس کے بعد اسلام میں آگے اپنی ایجوکیشنز مکمل کی، اور آج وہ اسلام کے بڑے بڑے دائی بن کے بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے دعویٰ کا کام کر رہے ہیں۔ دیکھ لیں نا ہم کہ اگر ہم نہیں کرتے، پیدائشی مسلمان کوئی کام نہیں کر رہا، تو باہر لوگ دیکھیں کتنے کام کر رہے ہیں، جو نیو ریورٹس ہیں، کنورٹس ہیں، وہ کتنے کام کر رہے ہیں دین کے۔ تو یہاں پر یہ قانون پتہ چلنا چاہیے ہمیں، اگر ہم آج اللہ کے دین کو کچھ نہیں دیتے تو اللہ کا دین پھر ہمیں ریٹرن بیک کیا کرے گا؟ اور تم خدا کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ اگر تم نے نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں کہ اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا تھا جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، جب وہ صرف 2 میں کا دوسرا تھا۔ یہاں پر کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ ہجرت مدینہ کی بات ہو رہی ہے، کہ جب مسلمان ہجرت مدینہ کر چکے تو سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی، اور ہجرت کے سفر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو یہاں پر اس غار ثور کے واقعے کا اشارہ کیا جا رہا ہے، اذ ہما فی الغار، کہ جب دونوں اس غار ثور میں 3 دن کے لیے رکے تھے، اور اس کے بعد وہاں پر آپ کو یاد ہوگا یا آپ نے سیرہ میں پڑھا ہوگا، یہ واقعات میں سنا ہوگا کہ کس طرح ابوبکر صدیق پہلے غار میں داخل ہوتے ہیں، ساری صاف صفائی کرتے ہیں، جہاں جہاں کوئی سوراخ ہوتا ہے اس کو بند کر دیتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی جن سوراخوں کو بند نہ کر پاتے وہاں اپنا پاؤں رکھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کوئی جانور آ کے ان کو کاٹ لیتا ہے۔ تو اب یاد کر لیں وہ ساری باتیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اس غار کی مثال دے کے بات کر رہے ہیں کہ اذ ہما فی الغار، کہ جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، تو وہ اپنے کہہ رہا تھا اپنے صاحب سے، اپنے ساتھی سے، یا اپنے آپ وسلم جو ہے ابوبکر صدیق سے کہہ رہے تھے، لا تحزن، ڈونٹ بی سیڈ، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہاں بیسکلی ہجرت کے اس واقعے کا اشارہ کیا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہجرت کے لیے ابوبکر صدیق کا انتخاب کیا، تو آپ دیکھیں ان کا انتخاب کرنے کی کیا بات تھی، کیا وجہ تھی، ان کی فضیلت بھی کیا آتی ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہجرت کی تیاری کے لیے پہلے سے ہی انہوں نے جو ہے اونٹنیاں پالنی، اور اس کے بعد اس کو کھلانا پلانا شروع کر دیتے تاکہ ہجرت ہوگی تو پھر انشاءاللہ اس اونٹنیوں پہ سفر کر کے ہم آگے تک دور جلدی نکل جائیں گے۔ اور ہجرت کے پورے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی دیا، غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 دن بھی گزارے، پھر سارے غزوات جتنے بھی لڑے گئے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، ایون غزوہ تبوک جس کے بارے میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں سارے کا سارا اپنے گھر کا مال لا کے صدقہ کر دیا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں مسجد نبوی کی جو زمین ہے وہ تک جو ہے ابوبکر صدیق نے جو ہے اپنے پیسوں سے دی تھی، وہ سب ان کا بھی جو ہے وہ پیمنٹ انہوں نے کی تھی۔
اور پھر آخری وقت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کے دروازے مسجد نبوی کی طرف کھلنے والے بند کروا دیے تھے، مگر ابوبکر صدیق کے گھر کا دروازہ کھلا چھوڑوا دیا تھا کہ بس ان کا دروازہ کھلا رہے، کیونکہ وہی آخری وقت میں نمازوں کی امامت بھی کر رہے تھے۔ پھر سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا بہت شکر ادا کیا وہ ابوبکر صدیق تھے، کہ سب سے زیادہ ان کا مال آپ کو نفع پہنچایا، اس کے مال نے دین کو پھیلانے میں بہت مدد کی۔ اور آج آپ دیکھ لیں، آج قبر میں بھی کون ساتھ ہے؟ خبر بھی ساتھ ساتھ ہی ہے دونوں کی، دونوں وہاں بھی ایک ساتھی اور دوست کی طرح سے رہ رہے ہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کا ساتھ جو تھا وہ آخرت کا اور قبر تک کا ساتھ بھی کر دیا۔ تو آپ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور یہی آج کا سب سے بڑا میسج ہے کہ غم نہ کریں۔ اور آپ دیکھیں غم، ڈپریشن، انزائٹی، یہ ساری چیزیں آج میری فرینڈ ہے جو کام کر رہی ہوتی ہیں آج کل جو ہے وہ کوچنگ کا اور کاؤنسلنگ وغیرہ کا، تو کہہ رہی تھی کہ آج کل اس قسم کے پیشنٹ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ جو انزائٹی کے، ڈپریشن کے، تو ان کے پاس بہت سے کلائنٹ آج کل آنے لگے ہیں اس موسم میں خاص طور پر۔ تو آپ دیکھیں ہم اس موسم میں کیوں اپنے آپ کو اتنا غم اور انزائٹی میں مبتلا کر کے بیٹھے ہوئے، اللہ سے دعا کریں، پریکاشن لیں، اور اس کے بعد پھر اپنے ڈر کو دل سے نکال دیں، جو ہوگا پھر اللہ کی رضا، اس پہ راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں طریقہ کار بتا رہے ہیں، اور آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیر ساری دعائیں جو ہمیں بتا رکھی ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اس کے علاوہ اور بہت ساری دعائیں موجود ہیں، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، یہ بھی دعا موجود ہے اس کے اندر آپ کی ایاک نستعین بک کے اندر، پھر اللہ اللہ ربی لا اشرک بھی شیئا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ باقاعدہ اسی موضوع پہ لا تحزن پہ بہت سی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، ڈونٹ بی سیڈ لکھی گئی، اس کا ٹرانسلیشن کیا گیا غم نہ کرو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ غم بیسکلی کیا کرتا ہے انسان کو، غم انسان کی پروڈکٹیوٹی چھین لیتا ہے، غم انسان کے جو ہے اس کی صلاحیتوں کو پردہ ڈال دیتا ہے اس کے اوپر۔ تو جب ہم غم کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہمارا کوئی جو دماغ ہے وہ پازیٹیولی ریئیکٹ نہیں کرتا، پازیٹیولی ورک نہیں کر رہا ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں، سچویشن آپ سوچیں، اس غار میں ہے اور ڈر کیا ہے کہ مشرکین مکہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، اور ڈر یہ ہے کہ وہ دیکھ لیں گے، وہ پا لیں گے تو وہ زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سچویشن تھی اس وقت۔ تو پھر اللہ اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پازیٹیو ہیں، کتنے پازیٹیو ان کا ریمارک ہے، کتنا جو ہے وہ پور امید ہے، وہ کیا کہتے ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو کیا ہم میں سے ہر ایک کو فیل ہوتا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ کہ اللہ نے ہماری انگلی پکڑ رکھی ہے، وہ ہمیں چلا رہا ہے، کہ اللہ ہمارے جو ہے وہ ہمیں جو ہے اس نے اٹھا لیا ہے اور ہمیں جو ہے وہ کام پہ لگا دیا ہے اس نے۔ تو آپ دیکھیں جب آپ اللہ کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو اللہ آپ کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہے، آپ چلتے ہیں تو وہ دوڑ کے آتا ہے، آپ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو کئی زیادہ آگے بڑھتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کرے، لا تحزن ان اللہ معنا، بس ہمیں اپنا بلیف سسٹم اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے بلیف کو ذرا اسٹرانگ کر لیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیں کمزور نہیں چھوڑے گا، اللہ ہمیں جو ہے وہ اس طرح بیمار نہیں کرے گا، تو ہم انشاءاللہ اس موسم میں بھی اپنے آپ کو بہت پازیٹیو رکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں ان سے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کر لیا تھا، یعنی کہ جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں نا لا تحزن اور پھر دعائیں پڑھ لیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت ساری جو آپ وسلم نے بتا رکھی ہیں ہمیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، دل پہ سکون طاری ہو جاتا ہے، سکینت نازل ہو جاتی ہے، پھر کوئی غم نہیں نظر آ رہا ہوتا۔ اور ایک طریقہ میں نے آپ کو پچھلے بھی بتایا تھا کہ کیسے دل پرسکون ہو جاتا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے بھی۔ اگر بہت ڈر، انگزائٹی، تکلیف، پریشانی ہو رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہا دنیا کہاں جا رہی، سمجھ نہیں آ رہا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم جو ہے وہ بیمار نہ ہو جائیں، تو پھر کیا کریں؟ پریشان ہونے سے تو بہتر ہے نا کہ دو اچھا سا وضو کریں، مصلی بچھائیں، 2 رکعت نفل پڑھیں، اپنے لیے خوب ساری دعائیں مانگیں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں، بس۔ اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا، اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کی بات کو نیچا کر دیا، یعنی کافروں کی بھی جو بات تھی کہ سب کو تباہ کر دیں گے، اسلام باقی نہ رہے گا، اس کو نیچا کر دیا، اور اللہ کا کلمہ تو اونچا ہی ہے، اللہ زبردست دانا اور بینا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ہر حال میں انسان کو نکلنا ہے، جب دین کی پکار آ جاتی ہے کہ سب کو نکلنا تو پھر سبھی کو نکلنا ضروری ہے، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تو اب دیکھیں ہم بازو کا صرف اور صرف جو ہے وہ اپنے مال کو دے کے سمجھ لیتے ہیں کہ بس یہ کافی، ہم تو بس اتنا ہی کر سکتے تھے،
تو آپ دیکھیں بعض اوقات اللہ کے دین کو صرف مال کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھی انسانوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ابھی آپ کی جان کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں اگر آج ہم صرف اور صرف اپنے آپ کو بچا کے رکھیں اور کہتے ہیں جی یہ پیسے پکڑ لیں اور جا کے دین کی اشاعت کے لیے کام میں لگا دیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کے اندر کوئی ایبلٹی نہیں ہے، آپ کے جسم میں کوئی طاقت باقی نہیں رہی، آپ کے اندر کوئی صلاحیت موجود نہیں ہے، تو آپ کا صرف ایک مال ہی آپ کے اندر ایک پلس پوائنٹ ہے جو آپ نے دے دیا آگے۔ مگر اگر آپ کے اندر صلاحیت موجود ہے، آپ کے اندر قابلیت موجود ہے، آپ کے اندر کوئی اسکل ہے، آپ کے اندر جو ہے کوئی ہنر موجود ہے، کوئی ایکسپرٹیز آپ نے دنیا میں گین کر رکھے ہیں، اور دنیا بہت ہی آپ کی سکسیسفلی آپ کے پاس موجود ہے اس کی وجہ سے، تو کیا وہ ایکسپرٹیز، کیا وہ اسکلز، کیا وہ ایکسپیرینسز آپ اسلام کو نہیں دے سکتے، ایمان کو نہیں دے سکتے، دین کے اندر دین کے کاموں میں نہیں لگا سکتے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ صرف مال ہی نہ دو بلکہ اپنی جان کے ساتھ بھی جہاد کرو، خود بھی نکلو۔ اور صرف اور عموماً آپ دیکھا ہوگا کہ پھر یہی لوگ جو ہے جو اپنا مال دے دیتے ہیں نا اللہ کی راہ میں، پھر کیا کہتے ہیں، پھر تنقید کرنا شروع کر، دیکھو ہم نے اتنا صدقہ دیا، اتنا مال دیا، مگر دین والوں کا تو منہ بھرتا ہی نہیں کبھی، دین والوں کا تو کام ان کا یہی کہ خالی بس ہمیشہ ڈونیشن کے نام پہ کچھ نہ کچھ مانگتے ہی رہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں ٹھیک ہے آپ نے مال دے دیا، مگر کیا کبھی آپ نے ان کو پوچھا کہ ان کا یہ کام غلط کیوں ہو رہا ہے، ان کو صحیح کام کرنا کیوں نہیں آ رہا؟ کیا ان کے پاس اسکلز ہے، ان کے پاس ایکسپرٹیز ہے، ان کے پاس اتنی فورن جو ہے ہماری ایجوکیشن کیا وہ ہے ان کے پاس؟ کیا ان کو آج کل کے لیٹسٹ ماحول میں جینا، کام کرنا، طریقہ کار سمیٹ کرنا آتا ہے؟ تو ہمیں دیکھنا تو چاہیے نا کم از کم۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہر ایک کو نکلنے کی ضرورت ہے۔ آج دین کا تقاضا یہی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک نکلے، اپنے علم سے، تجربے سے، مشاہدے سے، اپنی تمام جو اس کے پاس نالج ہے، علم ہے، اس سے دین کو فائدہ پہنچائے۔ ہم صرف کس لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کس لیے ساری چیزیں حاصل کر رہے ہوتے ہیں؟ بس ہماری دنیا اچھی ہو جائے، ہم اچھی نوکری مل جائے، اچھی جاب مل جائے، یا ہمارا اچھا بزنس ہو جائے، یا ہم بہت مال کما لیں، تو دنیا بنا لیں گے نا۔ پھر دین کو پھر کیوں بلیم کرنا کہ دین ہمارا بہت ہی پرانا گھسا پٹا، اور دین جو ہے ہمارا کبھی، دین والے ہمارے بالکل پرانے گھسے پٹے کبھی صحیح نہیں ہوتے، تو پھر ہم تنقید بھی نہ کریں اس کے اوپر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں، یہاں پہ کوئی چوائس نہیں دی گئی ہے کہ تم نکلو گے یا نہ نکلو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں، یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ سبھی نکلو، سب کی ضرورت ہے دین کو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فائدہ آسانی سے مل جاتا اور سفر ہلکا ہوتا تو ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے، لیکن ان پر تو راستہ بہت مشکل ہو گیا، اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ کسی بہانے بنا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، فرصت ہی نہیں ملتی، گھر ہی نہیں چھوڑتا مجھے، اور بزنس میں اتنے کام میں لگا ہوتا ہوں کہ وہ کیا میں آؤں گا، کیا کام کروں گا۔ تو آپ میں سے ہر ایک خود ہی دیکھیں کہ ہم جتنا دین کو دے رہے ہیں اتنا ہی دین ہمیں پلٹ کے دے رہا ہے۔ اچھا دے رہے ہیں تو اچھا، اور اگر نہیں دے رہے تو کچھ نہیں دین ہمیں پلٹ کے دے گا۔ تو اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، یعنی کہ بعض اوقات ہمارے صرف لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں، جینوئن بھی نہیں ہوتے۔ اف اللہ عنکا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تمہیں معاف کرے۔ اب دیکھیں کتنا خوبصورت طریقہ نصیحت کرنے کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تمہیں معاف کرے۔ ہم عموماً لوگوں کو معاف کرتے ہیں ویسے، یا ہم لوگوں سے خالی بدلے لینے کے دور پہ لگے رہتے ہیں؟ اس نے مجھے یہ کہا تو میں نے اس کو یہ سنانی ہے، اس نے مجھے یہ میرے ساتھ یہ کیا تو میں نے اس کا یہ بدلہ لینا ہے۔ عموماً ہم خالی بدلے لے رہے ہوتے ہیں نا۔ یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی، یعنی کہ تم نے کیوں منافقین سے کہہ دیا کہ تم نہ جاؤ، گھر میں بیٹھے رہو۔ تو اس میں آپ دیکھیں کتنا خوبصورت انداز ہے کہنے کا۔ ہم لوگ کا انداز کیا ہوتا ہے بات کرنے کا؟ ہم اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، یا اپنے بڑوں سے یا اپنے نوکروں سے بات کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ ان کی کسی غلطی کو ان کو معاف کرتے ہیں؟ جب پہلے ایک تھپڑ جڑتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اچھا یہ کیوں کیا تھا، پھر پوچھتے ہیں کہ کیوں کیا تھا، پہلے ایک لگا دو اس کو، ٹھیک ہے، یا پہلے سنا دو پھر پوچھیں گے کیوں کیا تھا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کتنا خوبصورت طریقہ بتا رہے ہیں انسانوں کو بات کرنے کا بھی، کہ لوگوں کو معاف کریں، لوگوں سے پھر پوچھیں کہ آیا ایسا کیوں کیا تھا آپ نے، تاکہ کوئی ریزننگ بھی نظر آ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تھپڑ کھانے والی بات ہی نہ ہوتی بیچارے کو جو آپ نے مار دیا پہلے ہی۔ اور عمر سب سے زیادہ ہم یہاں پر کب کر رہے ہوتے ہیں جو ہم سے کمزور لوگ ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارے بچے خصوصاً، ہمارے ظلم کا سب سے زیادہ شکار وہی لوگ ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں اگر تم اجازت نہ دیتے تو کیا ہوتا، تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں اور کون جھوٹے، یعنی کہ تم جھوٹوں کو بھی جان لیتے اور سچوں کو بھی جان لیتے، اور جو لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ کبھی تم سے اجازت نہیں مانگیں گے، یعنی کہ ایمان والے تم سے اجازت نہیں مانگیں گے ہمیں پیچھے چھوڑ دیا جائے، ہمیں نہیں جانا آپ کے ساتھ، آپ اکیلے چلے جائیں۔
انہیں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے، اللہ متقین کو خوب جانتا ہے۔ اور ایسی درخواستیں تو وہ صرف وہی لوگ کیا کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ خود اپنے ہی شک میں پھر رہے ہیں، یعنی اپنا شک ہی جو ہے ان کا ختم نہیں ہو پا رہا، وہ اس سے کلیئرٹی میں باہر ہی نہیں آ رہے، یقین ہی نہیں ہو رہا، کلیئر ہی نہیں ہو رہی کوئی بھی ان کی کنفیوژن جو ہے۔ اگر واقعی ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا ہی پسند نہ تھا۔ کیوں؟ یہ بھی ایک طرح کی سزا ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ توفیق ہی نہیں دیتے انسان کو، کہ جب وہ کام کرنے کی، جب وہ اس کی نیت اور ارادہ اور محبت ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق ہی نہیں دیتے کہ آپ اٹھیں جائیں نماز کے لیے مصلی بچھائیں اور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے کہتا ہے چلو چھوڑو، تم کیا کرو گے، رہنے دو، تم نے جتنا نہیں کیا تو اب اس کو بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ نیکی کی کام کرنے کی توفیق چھین لیتا ہے اس طرح سے۔ اس کا مطلب ہے ہمیں نیکی کے کام کا جو وقت ملے، جو ہمیں راستہ ملے، طریقہ ملے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے اس نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا کہ بیٹھ رہو بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی اور چیز کا اضافہ نہ کرتے۔ وہ تمہارے درمیان فتنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی اس میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں، یعنی کہ ابھی کمزور عقیدے کے لوگ ہیں۔ اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے، اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنے کی کوششیں کی ہیں اور تمہیں ناکام کرنے کی ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر کے رہا۔ یعنی کسی کے کرنے نہ کرنے سے کیا ہوا؟ آپ دیکھیں، چاہے کوئی کرنے والا ہو، چاہے کوئی نہ کرنے والا ہو، چاہے کوئی دوسروں کو روکنے والا ہو، ہر طرح کے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں، مگر اللہ کا کام جو ہے وہ کوئی بھی آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتا۔ ان میں سے کوئی تو یہ کہتا ہے کہ مجھ کو رخصت دے دیجیے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے، سن رکھو کہ فتنے میں تو وہی لوگ پڑے ہوئے ہیں اور جہنم میں ان کافروں کو گھیر رکھا ہے۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے، تم پہ کوئی مصیبت آتی تو یہ منہ پھیر کر خوشی خوشی پلٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اچھا ہوا کہ ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا، اور ان سے کہو کہ ہمیں ہرگز کوئی بھلائی نہیں پہنچتی یا برائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، ان سے کہو کہ تم ہمارے معاملے میں کس چیز کے منتظر ہو، وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے، اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں سے دلواتا ہے۔ اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ ان سے کہو کہ تم اپنے مال خواہ راضی خوشی خرچ کرو یا باکراہت، بہرحال وہ قبول نہ کیے جائیں گے، کیونکہ تم لوگ فاسق ہو۔ یعنی کہ تمہارا دل جو کہتے ہیں اچھی نیت سے صدقہ نہ دیا جائے یا شو آف کے لیے دیا جائے، یہ احسان اور اذیت جتانے کے لیے دیا جائے، تو پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے مالوں سے صدقہ بھی قبول ہی نہیں کرتا۔ ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول سے کفر کیا ہے۔ نماز کے لیے آتے ہیں تو سستی کے مارے آتے ہیں، کسمساتے ہوئے آتے ہیں، زبردستی کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اور خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے کرتے ہیں، یعنی کہ دل نہیں چاہتا دینے کا مگر دوسروں کی دیکھا دیکھی دینا ہی پڑ جاتا ہے۔ ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھو تو دھوکہ نہ کھاؤ، یعنی کہ جب ان کو دیکھو کہ دنیا بڑی ان کو ٹھیک ٹھاک ملی ہوئی ہے، ان کی مال و دولت جو ہے وہ فراوانی ہے، اولاد کی بھی کثرت ہے، تو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں چیزوں کے ذریعے سے ان کی دنیا کی زندگی میں بھی ان کو خوب عذاب، یعنی کہ ان کو دنیا کی فراوانی دے کر کے ان کو عذاب دے، اور جان بھی اگر یہ دیں تو انکار حق کی حالت میں ہی دیں۔ اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں ہم تمہیں میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں، اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں۔ وہ اگر کوئی جائے پناہ پالیں یا کوئی کھو یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو وہ بھاگ کر کے اس میں جا چھپیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم پر تم پر اعتراض کرتے ہیں، اور اعتراض کیا تھا، الزام کیا لگاتے ہیں کہ آپ وسلم تقسیم جو ہے وہ بہت پراپر نہیں کرتے، کچھ چیزوں کو کہیں پہ کسی کو زیادہ دیتے ہیں کسی کو کم دیتے ہیں، یعنی کہ یہ بھی آپ وسلم پہ ایک بہت بڑا الزام تھا جو انہوں نے لگایا، جبکہ آپ وسلم دینے والے تھے اور دونوں ہاتھوں سے دینے والے تھے اور کبھی بھی بانٹ کر اپنے لیے رکھنے والے نہیں تھے۔ اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جائیں گے، اور اگر نہ دیا جائے تو بگڑنے لگیں گے۔ اچھا کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اس کے رسول نے جو کچھ بھی نہ دیا تھا اس پہ وہ راضی ہو جاتے اور کہتے کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، یعنی کہ اصل تو کرنا یہ چاہیے تھا کہ جو ملا اس پہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو کے لے لینا چاہیے، اور وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائیں گے، اور ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں، یعنی کرنا تو یہ چاہیے تھا۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین،
والمساکین والعاملین علیہا، اور یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ہیں جو صدقات کے کام پر معمور ہیں۔ یہاں سے فرض صدقہ یعنی کہ زکوٰۃ کی تقسیم کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ زکوٰۃ کی تقسیم کیسے کی جائے گی۔ صدقات جو ہے وہ سب سے پہلے فقراء کو دیے جائیں گے، مساکین کو دیے جائیں گے، اور پھر جو لوگ زکوٰۃ کی تقسیم کا کام یا زکوٰۃ کی کلیکشن کا کام کرتے ہیں یا زکوٰۃ کی لکھا پڑھی کا کام کرتے ہیں تو ان کی سیلریز بھی جو ہے اس میں سے دے دی جا سکتی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ بہت سارے اس کے اندر 8 کے قریب جو ہے وہ زکوٰۃ کے مصارف لکھتے ہیں، اور ایک مصرف اس کا فی سبیل اللہ بھی ہے جو انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے ابھی۔ مگر فی سبیل اللہ آپ دیکھیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فی سبیل اللہ میں بہت ساری وسعت رکھی ہے، اور انشاءاللہ اس پہ ابھی ہم آگے بات کریں گے۔ تو یہاں پر زکوٰۃ کے مصارف بتائے جا رہے ہیں، 3 مصرف یہاں بتا دیے گئے۔ چوتھا مصرف کیا ہے؟ والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان کے دلوں کے لیے جن کے دلوں میں محبت ڈالنی ہو، یعنی کہ تالیف قلب کے لیے، وفر رقاب، اور غلاموں کی گردنیں چھڑانے کے لیے، والغارمین، اور قرض داروں کی مدد کرنے کے لیے، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے۔ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اللہ سب کچھ جاننے والا، دانا اور بینا ہے۔ تو اب دیکھیں زکوٰۃ کے سارے مصارف بتا دیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اب دیکھیں زکوٰۃ کا سب سے بڑا مصرف جو ہے وہ فی سبیل اللہ خرچ کرنا ہے۔ عموماً ہمارے یہاں بہت سے ہم فقراء مساکین کو بھی دے دیا کرتے ہیں، اور ہمارے بہت سارے اس میں ہمارے زکوٰۃ کے مصارف میں یہ خرچ ہو جایا کرتے ہیں۔ مگر آپ دیکھیں یہاں پر فی سبیل اللہ کی جو بات ہے نا، تو اس میں ابھی جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ نکلنا پڑے گا ہر ایک کو، تو اس میں مال کے ذریعے بھی نہیں، اپنے دین کی اشاعت کے لیے بھی۔ تو اس میں وسعت کیا ہے فی سبیل اللہ میں؟ اس میں دین کی نشر و اشاعت میں بھی خرچ کیا جا سکتا ہے، اس میں حج عمرہ کے لیے بھی خرچ کیا جا سکتا ہے، اس میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے بھی خرچ کیا جا سکتا ہے، اس میں تعلیم قرآن اور تربیت کے لیے بھی، اور دعوت تبلیغ و تعلیم کے لیے بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں اسی میں ہی پھر آپ اللہ کے راستے میں قدرتی آفات آ جاتی ہیں، وہاں پہ ہم زکوٰۃ دے کے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ پھر مسکین لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں نا موجود، تو ان لوگوں کی بھی ہیلپ کی جا سکتی ہے۔ تو اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ایک بڑا چیپٹر جو ہے وہ کھول رہا ہے کہ جہاں پر باقاعدہ زکوٰۃ کے مستحقین کے لوگ اگر نہ بھی ہوں تو ان فی سبیل اللہ کی مد میں تو بہت سی جگہوں سے بھی زکوٰۃ کو تقسیم کیا جا سکتا ہے اور دین کے اوپر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پہ زکوٰۃ کے مصارف اور زکوٰۃ کے ہمیں 8 کے قریب زکوٰۃ کے مصرف پتہ چلتے ہیں۔ ان میں کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں، اور کہتے کیا ہے کہ یہ شخص تو کانوں کا کچا ہے، یعنی آپ وسلم ہر ایک کی بات سن لیا کرتے تھے، تو کہتے ہیں یہ تو ہر ایک کی بات سن لیتا ہے۔ کہو کہ وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے، سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں۔ جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر یہ مومن ہیں تو اللہ اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو اللہ اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہوگی۔ یہ منافق ڈر رہے ہیں کہیں مسلمانوں پر ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے راز کھول کر رکھ دے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اور مذاق اڑاؤ اللہ کا، اور اس چیز کو، یعنی کہ اور مذاق اڑاؤ اللہ اس چیز کو کھول دینے والا جس کے کھل جانے سے تم ڈر رہے ہو۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو مذاق و دل لگی کر رہے تھے، یعنی ہم تو ایسے ہی جسٹ فار جوائے، جسٹ فار انجوائمنٹ، جسٹ فار جوکنگ۔ ان سے کہو کیا تمہارا مذاق اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ ہی ہے، یعنی کہ ہماری تمام جو تفریح ہے وہ کیا اللہ کی باتوں پر، اللہ کے احکامات پر، اور کیا اللہ کی آیات پر، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے حال پر، یعنی کہ ہماری سارے مذاق انہیں پر رہ گئے، دین کے نام کے مذاق رہ گئے اب، کہ دین کا مذاق اڑاتے رہے ہم۔ اب بہانے مت بناؤ، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے، اور اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ جہاں مومن مرد اور مومن عورتیں ہوتی ہیں وہاں منافق مرد اور منافق عورتیں، یعنی کہ عورتوں میں بھی منافقت ہوتی ہے۔ تو ہم سب بھی اپنے دلوں کو ضرور چیک کر لیں کہ منافقت ہے کہ نہیں، کیونکہ عورتیں بھی آپ دیکھیں نا معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے، بہت سے اجتماعی کاموں میں عورتیں حصہ لیتی ہیں، تو یا تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ تعاون علی البر والتقوی ہو، یا پھر تعاون علی الاثم والعدوان ہو جائے۔
تو سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں، اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھول گئے ہیں، یعنی کہ صدقہ ہی نہیں کرتے، اپنے ہاتھ سے خیر ہی آگے نہیں بڑھاتے، اور کوئی اچھے کام کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں۔ ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ تیار کر رکھا ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہی ان کے لیے صحیح تر ہے، یعنی صحیح ٹھکانہ تو وہی ہے ان کا۔ ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ تو ویسے ہی ہیں جو تمہارے پہلوں کے تھے، وہ تم سے زیادہ زور آور، تم سے زیادہ بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے، انہوں نے دنیا میں اپنا حصے کے مزے لوٹ لیے تھے، اور تم نے بھی دنیا میں اپنے حصے کے مزے ایسے ہی لے لیے ہیں جیسے انہوں نے کیے تھے، اور ویسے ہی بحثوں میں تم بھی پڑھو جیسے کہ بحثوں میں وہ پڑھے تھے۔ سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع ہو گیا، اور وہی خسارے میں ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کی مثال دے رہے ہیں کہ دیکھو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ کیا ان لوگوں نے اپنے پہلوں کی تاریخ نہیں پڑھی؟ پڑھو نا تاریخ، اور قرآن تو بھری پڑی ہوئی تاریخی کتاب، تاریخی باتوں سے۔ نوح علیہ السلام کی قوم، عاد اور سمود اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم، مدین کے لوگ اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا تھا، ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، اور پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله۔ مومن مرد اور مومن عورتیں سب ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کے تعاون کرتے ہیں دوسرے کاموں میں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، یعنی کہ صرف دوسروں کو ہی نہیں کہتے بلکہ خود بھی قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی کہ اپنے مال کا صدقہ بھی نکالتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی، یعنی کہ رحمت کے نزول کے لیے ہمیں اللہ کی اطاعت، اللہ کی آگے جھکنا، اللہ کے لیے اپنے مال کا صدقہ نکالنا، یہ سب کرنے کی ضرورت ہے، اور خصوصاً امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً اللہ سب پر غالب الحکیم اور دانا ہے۔ ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یعنی کہ جنت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے بڑی کامیابی ہے جو اس تک پہنچ جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ صرف امیدیں رکھیں، آرزویں رکھیں، تمنائیں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں ڈال دے، دعائیں مانگتے رہیں اور کام کچھ نہ کریں۔ تو آپ دیکھیں عورتوں سے بھی باقاعدہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، مومنین والمؤمنات، سب سے کہا جا رہا ہے، سب سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جو کام کرے گا جنت میں جانے والا تو اس کو جنت میں جایا جائے گا۔ یہاں پہ کسی کے لیے نہیں کہا گیا کہ صرف یہاں پر مومن مرد ہی جنت میں جائیں کیونکہ ان کے لیے بیویاں ہیں، ان کے لیے ساری قیام گاہیں، نہیں، خواتین کے لیے بھی وہی وعدہ ہے جو مردوں کے لیے وعدہ ہے، مگر تقاضا کیا ہے؟ ایمان کا، عمل صالح کا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جنت کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ آپ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، اس کا گارا جو ہے یعنی کہ جو اس کو سیمنٹ ہے اس کا، وہ کستوری کا ہے، اور اس کی مٹی زعفران ہے، اس کے سنگریزے جو ہے وہ موتی اور یاقوت کے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت جگہ ہے نا، امیجن کر رہے ہیں، ہم تو امیجن بھی نہیں کر سکتے ان جگہوں کو۔ آپ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں مومن کے لیے ایک کھوکھلے موتی کا بنا ہوا خیمہ ہوگا، یعنی کہ ایسا جو ایک موتی سے پورا، سوچیں دنیا میں آپ امیجن کر لیں کہ بڑی سی کوئی سیب اور موتی ہو جس میں ایک ہی انٹرنس ہو، پورا کا پورا وہ آپ کا ہو۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار و منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، آخرکار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بدترین جگہ قرار ہے۔ یہ لوگ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ وہ ضرور وہ کافرانہ بات انہوں نے کہہ رکھی ہے، انہوں نے کہہ رکھی ہے یہ بات۔ اور وہ بات کیا تھی؟ وہ بات وہی تھی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کچھ باتیں کر رہے تھے، اور اسلام لانے کے بعد کفر کرتے ہیں، اور انہوں نے جو کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے وہ نہ کر سکے، نہیں کیا ارادہ تھا ان کا؟ کہ مسلمانوں کو مدینے جا کے سب کو باہر نکال دیں گے اور ہم مدینے پہ قبضہ کر لیں گے۔ یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے نا کہ اللہ اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے، اب اگر یہ اپنے طریقے سے باز آ جائیں تو انہی کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کی حمایتی و مددگار ہو۔
یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں بیسکلی کہ جو منافقین ہیں، جو برے برے خیالات اور بری بری پلاننگ اور پلاٹنگ وہ کر رہے تھے، تو کہا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح سے جو کر رہے ہیں، تو کیا اللہ کو خبر نہیں ہے ان کی تمام باتوں کی؟ تو اگر ایسا کرتے ہی رہے اور باز نہ آئے تو سوچ لیں پھر آخرت میں کیا مل جائے گا انجام ان کو؟ وہی جو میں سورہ نساء میں پڑھا تھا، پھر درکل اسفل من النار. ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم صدقہ و خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو نوازا تو وہ بخل پر اتر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بد عہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو اس کی پیشی کے دن تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، یعنی آخرت کے دن تک وہ نفاق ان کے دل سے نہیں نکلے گا. کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان کے راز اور ان کی وہ سرگوشیاں تک معلوم ہے، یعنی کہ جو چپکے چپکے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، جو پلاننگ اور پلاٹنگ کر رہے ہوتے ہیں چپکے چپکے بیٹھ کے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اللہ تعالیٰ وہ سب سن رہا اور جان رہا ہوتا ہے اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے. جو اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں بناتے ہیں اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس اس کے سوا کچھ نہیں، یعنی کہ جو اللہ کے نام میں دینے کے لیے کچھ نہیں پاتے، تو کیا کرتے ہیں وہ کچھ کہیں پر محنت مزدوری کر کے جو پیسہ ملتا ہے، جو مال ملتا ہے، وہ لا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے ہیں اور اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑانے والوں کی بات کر رہا ہے. بیسکلی یہاں پہ غزوہ تبوک کی بات ہو رہی ہے کہ تبوک میں جب ایک کمزور مسلمانوں کے پاس جب کچھ نہیں تھا دینے کے لیے، تو انہوں نے رات رات بھر کسی جگہ کام کیا اور کام کرنے کے بعد جو ان کو مٹھی بھر کھجوریں ملی تو وہ جا کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مال کے اوپر ان کو پھیلا دیا، کہا کہ یہ بہترین مال ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کی بات کر رہے ہیں کہ جن بیچاروں کے پاس کچھ نہیں تھا تو ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا منافقین نے اور کہا مٹھی بھر کھجوروں کے ساتھ یہ رومیوں سے لڑنے چلے ہیں. اللہ ان کا مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے، یعنی کہ اللہ تمہارا بھی مذاق اڑائے گا اور بھی آخرت میں، اور ان کی دردناک سزا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم خواہ ان لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا. یعنی کہ منافقت ایسی بیماری ہے، یہ ایسی خرابی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اگر کوئی انسان اسی منافقت کی حالت میں مر گیا، دنیا سے چلا گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس کے لیے پھر کوئی استغفار نہیں ہے، کوئی بخشش کی دعا نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ گناہوں کی بخشش کی دعائیں اس کے لیے نہیں مانگ سکتا پھر. اور آپ دیکھیں اسی لیے گناہوں کی بخشش کی دعائیں ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں نفاق تو نہیں پیدا کر رہا، کہیں ہم خود تو نفاق کی کسی خاصیت میں تو نہیں داخل ہو گئے، کوئی جھوٹ ہمارے زندگی میں تو نہیں آ گیا، کوئی بدعہدی تو ہم نہیں کرتے، کوئی جو ہے خیانت تو ہمارے زندگی میں نہیں آ گئی، کہیں ہماری زبان کا جو عمل ہے وہ گالم گلوچ پہ تو نہیں جا کے ختم ہو جاتا. تو آپ خود سوچیں نفاق کا کوئی ایک جز بھی باقی رہا، ہماری نمازیں، ہماری روزے، سب کچھ کے باوجود نفاق اندر ہے، تو آپ سوچیں پھر نفاق کے ساتھ ہم استغفار کیا کریں گے تو قبول ہوگی، ہماری دعائیں قبول ہوں گی، ہماری نمازیں قبول ہوں گی؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یہاں پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی استغفار کریں گے اور ایسے لوگ تو ان کی بھی استغفار قبول نہ ہوگی. سوچیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہماری شفاعت کروا دیں گے، اور اگر وہ شفاعت کروائیں گے تو اس کا کرائٹیریا کیا ہوگا، آپ نے خود بھی ایسا کوئی کام نہ کر رکھا ہو دنیا میں جس کی وجہ سے آپ کی سفارش نہ ہو سکے. اس کا مطلب ہے کہ بخشش کی دعائیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اور بخشش کی دعاؤں کا کارڈ انشاءاللہ آج آپ کی گروپ میں ہم شیئر کر دیں گے. بہت سارے اس میں استغفار کی دعاؤں کا کارڈ ہے، تو اس میں بہت سی پڑھنے کی دعائیں موجود ہیں جو انشاءاللہ آپ کو سحری کے وقت میں بہت فائدہ دیں گی. اگر کسی کے پاس کارڈ موجود ہے تو بہت الحمدللہ، نہیں تو آپ کی اپلیکیشن انشاءاللہ اس میں آپ کو بتا دی جائے گی، شیئر کر دی جائے گی، تو وہ PDF کھول کے پڑھ لیجیے گا وہاں سے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ کے رسول کیا فرما رہے ہیں، کیا فرمایا جا رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ استغفار کریں گے تو بھی آپ کی استغفار ان لوگوں کے لیے قبول ہی نہ ہوگی. جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے پر گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کریں. انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اس سخت گرمی میں نہ نکلو، یعنی کہ اتنی سخت گرمی کیا ضرورت ہے باہر جانے کی، گھر میں رہو، اسی میں بیٹھو. ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے. جہنم کی آگ قل نار جہنم اشد حرا، سب سے زیادہ گرم ہے. آپ سے نے فرمایا کہ میں نے آج خواب میں دیکھا کہ دو شخص میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے کچھ جگہ کی سیر کروائی اور مجھے ایسے شخص کے پاس بھی لے گئے جو آگ جلا رہا تھا، اور وہ کہا گیا کہ جہنم کا دروغہ ہے جو آگ جلا رہا ہے.
آپ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں کہ اگر مسجد میں 1 لاکھ کے قریب یا سے زیادہ لوگ بیٹھے ہوں اور اس میں صرف ایک جہنمی آدمی آ کے بیٹھ جائے اور وہ صرف سانس لے لے اس جگہ پر، تو کہا جاتا ہے کہ پوری کی پوری مسجد انسانوں سمیت جو ہے وہ جل کر بھسم ہو جائے گی. یعنی کہ اس جہنمی کی سانس جو ہے وہ اتنی زیادہ شدت ترین جو ہے وہ گرم ہے کہ پوری پوری مسجد اور انسان کے ساتھ سارے لاکھوں انسان بھی جل جائیں گے. اور یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جہنم کی آگ میں تو تم صبر کر رہے ہو، وہاں جانے کے لیے تیار ہو، اور دنیا میں تھوڑی سی گرمی برداشت نہیں ہو رہی. کاش انہیں کچھ سمجھ ہوتی. اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کریں اور روئیں زیادہ، اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے ہیں اس کی جزا ایسی ہی ہے. اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ اس میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو صاف صاف کہہ دینا کہ تم اب میرے ساتھ نہیں چل سکتے اور نہ ہی میرے ساتھ کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو. تم نے پہلے ہی بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا تو اب گھر بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو. یعنی کہ عورتیں اور معذور جو گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تم بھی انہیں کے ساتھ بیٹھے رہو. اور آئندہ ان میں سے کوئی مرے تو اس کی نماز جنازہ تم بھی ہرگز نہ پڑھنا. کیونکہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، نہ صرف ایک اس کی نماز جنازہ پڑھی بلکہ اس کی مغفرت کی دعا بھی کی تھی اس کو، اور اپنا کرتا بھی عنایت کیا تھا اس کی کفن کے لیے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر ایک کہتے ہیں کہ باقاعدہ جو ہے ان کو ایک تنبیہ کر رہے ہیں اور ایک فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ ابھی تو کر لیا چونکہ یہ حکم آیا نہیں تھا، مگر آئندہ نہ کرنا. اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ اس حال میں مرے ہیں کہ وہ فاسق ہیں. ان کی مالداری اور ان کی کثرت اولاد تم کو تعجب میں نہ ڈالے. اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے اس مال اولاد کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں. جب کوئی صورت اسی مضمون کی نازل ہوتی ہے تو اللہ نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول کے ساتھ مل کے جہاد کرو، تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے صاحب قدرت تھے وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے. انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دیں. یعنی کہ جن کے پاس بہت تھا جانے کے لیے وہی جانا نہیں چاہ رہے تھے. ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہیں، یعنی کہ ہمیں بھی چھوڑ دیں، ہم بھی یہیں گھروں میں رہتے ہیں. ان لوگوں نے گھروں میں بیٹھنے والیوں میں بیٹھنا شامل ہونا پسند کیا اور ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی، اس لیے ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا. لیکن رسول نے ان لوگوں نے لیکن رسول نے اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان و مال سے جہاد کیا، اور اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں، وہی فلاح پانے والے ہیں. اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی ہے کامیابی عظیم الشان. کچھ اور منافقوں کا ذکر آ رہا ہے یہاں پہ. وجاء المعذرون من الاعراب، اور بدوی عربوں میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے عذر تلاش کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے والوں کی اجازت دے دی جائے، یعنی ان کو بھی نہ لے جایا جائے اپنے غزوے میں، جنگ میں. اس طرح بیٹھ رہنے والے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اس کے رسول سے اور ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا، ان بدویوں میں سے جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے، قریب دردناک سزا سے دوچار ہوں گے. اگر آپ کو یہ ساری باتیں بہت زیادہ سمجھ نہ بھی آ رہی ہوں تو اگر سیرہ کی کوئی کتابیں آپ کے گھر میں موجود ہو تو اس میں سے آپ غزوہ جو ہے تبوک نکال کے پڑھ لیجیے گا، تو آپ کو یہ ساری آیات جو ہے بہت کلیئرٹی کے ساتھ واضح ہو جائیں گی. لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد نہیں پاتے، یعنی کہ جو اس طاقت ہی نہیں رکھتے شرکت کرنے کی جہاد میں، کمزوری ہے، بڑھاپا ہے یا وسائل کی کمی ہے، تو اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اس کے رسول کے وفادار ہیں. ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے کچھ سواریاں پہنچائی جائیں. جب تم نے ان سے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس گئے اور ان کا حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے اس خرچ پر جہاد میں شریک ہونے کی قدرت نہیں رکھتے، یعنی کہ خود اپنے پاس ان کے پاس اتنی سواریاں یا ان کے پاس اتنا زیادہ راہ نہیں تھا کہ خود جا سکیں، کہ وہ جا ہی نہیں سکتے تھے، جبکہ وہ دل اور نیت رکھتے تھے جانے کی جہاد میں، مگر ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، تو ان کے لیے انتہائی رنج کا مقام تھا اور ان کے آنسو جاری تھے. آپ دیکھیں یہ اللہ کی محبت ہے نا، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کس کے دل میں کتنی محبت ہے. بعض اوقات بہت سارے کاموں کا نا ہم کہتے ہیں نا کہ نیت کر لیتے ہیں اور اس کو کرنے کی طاقت نہیں کر پاتے.
تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جب آپ نے کسی کام کی نیت کر لی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس کا اجر لکھ دیا. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا کہ ان تمام لوگوں کو جو جن کی نیت تھی جہاد میں جانے کی، ان کے پاس سواریاں نہیں تھی یا ان کے پاس وسائل نہیں تھے جانے کے، تو اللہ تعالیٰ نے تمام جہادیوں کے برابر جو جہاد پہ گئے تھے ان کے برابر ان کو بھی اجر دیا. اس کا مطلب ہے کہ نیت تو کر لیں اچھے کاموں کی، ہو سکتا ہے کہ نہ کر پائیں، اور اگر نہ کر پائیں تو اللہ تعالیٰ اس کام کا بھی اجر آپ کو دے دے گا. البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور وہ پھر بھی تم سے درخواست کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے. انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، اسی لیے اب یہ کچھ بھی نہیں جانتے. یعنی کہ ایسی مہر لگی ہے کہ اب ان کو بات کوئی سمجھ ہی نہیں آتی. الحمدللہ یہاں سے 10واں پارہ مکمل ہوا. ہم 11واں پارہ شروع کرتے ہیں، اور 11ویں پارے کے شروع میں ہم تھوڑی سی جو ہے تلاوت سنتے ہیں انشاءاللہ، پھر آگے بڑھتے ہیں. جی مدیہ لگائیے گا. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. جزاکم اللہ خیر. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا. جب تم پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذر پیش کریں گے، مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے. اللہ نے ہم کو تمہاری حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اور اس کا رسول تمہاری طرز عمل کو دیکھے گا. یعنی کہ جو کام کیے ہوں گے اس کو دیکھا جائے گا، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے. اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے اعراض کرو. یعنی کہ جب آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے جو غزوہ تبوک سے، تو اب کیا تھا کہ جو لوگ نہیں جا پائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یا جو لوگ جینوینلی جو ہے جانا نہیں چاہتے تھے، اب وہ آ کر کے اپنے جو ہے وہ گزارشات پیش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما کیا رہے کہ ان سے اعراض برتو، بے شک تم ان سے اعراض ہی کر لو کیونکہ یہ گندگی ہے اور ان کا اصل مقام جہنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی. کہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسقوں سے راضی نہ ہوگا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر بھی لیا تو اللہ کو تو راضی نہیں کر پاؤ گے نا. دیہاتی عرب یعنی کہ جو صحرا میں رہتے تھے ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ جو دیہاتی عرب ہیں یا جو بدوی عرب ہیں، کفر و نفاق میں بہت زیادہ سخت ہیں. ان کے معاملے میں ان کے امر کے امکانات زیادہ ہیں. یعنی کہ ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، کیونکہ ان کی سختی کیوں ہے بیسکلی کہ ان کی دین کی حدود سے ناواقف رہیں. یعنی کہ خصوصاً جو ہے وہ معاملات کیا ہیں کہ اس امر کے امکانات بہت زیادہ ہیں ان کے لیے کہ دین کے حدود سے ناواقف رہیں اور جو اللہ نے رسول پہ نازل فرمایا. یعنی کہ بہت سے دینی معاملات ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو اب دیکھیں عموماً جو ہمارے گاؤں دیہاتوں میں زندگی ہوتی ہے بہت سخت لائف ہوتی ہے، بہت ٹف لائف ہوتی ہے، اور اسی لیے جو ہے وہ عموماً جو ہے لوگوں کے دل اور سخت ہو جاتے ہیں ایسے ماحول میں رہنے پہ، اور کوئی بھی بات جو ہے وہ اتنی آسانی سے اڈاپٹ نہیں کر پاتے کیونکہ جو ہے ان کے چونکہ سخت ماحول کی وجہ سے جو ایک ان کا اثر ان پہ
ان کے لہجے میں، ان کے حلیے حال میں، ان کے نشست و برخاست میں، تو بہت سے کاموں میں نظر آتا ہے ہمیں۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ شخص جس کا دل مر چکا ہے، وہ آیات سنتا ہے، پڑھتا ہے، اور پھر کوئی فائدہ نہیں لیتا اس سے۔ دوسرا شخص وہ ہے جس کا دل زندہ ہے اور اہلیت بھی رکھنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ قرآن کی آیات دل لگا کر نہیں سنتا، غفلت میں رہتا ہے۔ جبکہ ابھی اس کی زندگی، دل کی زندگی ہے، باقی دل زندہ ہے اس کا، مگر پھر بھی وہ کسی چیز پہ کان ہی نہیں دھرتا۔ تیسرا وہ شخص ہے جس کا دل ابھی زندہ ہے اور اہلیت بھی رکھتا ہے، ہر آیات پہ کان لگاتا ہے، دل کو حاضر رکھتا ہے، آیات جو بیان کی اس کی نشانیوں پہ غور و فکر کرتا ہے، اسے سبق اور فائدے حاصل کرتا ہے، تو یہی شخص جو ہے وہ کامیاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ کفر اور نفاق اور جہاں پہ بھی پڑھے ہیں، اور جب وہ اسلام کی طرف آ جاتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، یا ان کو اسلام کی روشنی مل جاتی ہے اور اسلام کو طرف ریوائیو کر لیتے ہیں اپنے دین کو، تو پھر اس کے بعد ان کو اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ان کا دل اللہ کی باتیں سن کر کے کیا محسوس کرتا ہے، کس کیٹیگری میں اپنے آپ کو فال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا دل عطا کرے جو کہ آیات کو سنے، آیات کو سمجھے، آیات پر عمل کرے، اور ان کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائے، اور ان سے سبق لے اور اپنی نصیحت کے لیے سننا شروع کرے۔ آمین۔ اللہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم اور دانا ہے۔ ان بدیوں میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کی راہ میں کچھ بھی خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کا تاوان سمجھتے ہیں، اور تمہارے حق میں زمانے کی گردش کا انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی کہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب تمہارا جو ہے وہ، جو کہتے ہیں نا کہ کب تمہاری شکست ہو اور ہم تم پر آگے چڑھ بیٹھے۔ حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پہ مسلط ہے، اور اللہ سب کو سنتا اور جانتا ہے۔ ان بدیوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس سے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یعنی کہ سارے بدوی ایسے نہیں ہیں، کچھ بدوی جو ہے وہ اس سے مختلف بھی ہیں، جیسے کہ آل ابی اوفا کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اپنے صدقات لے کر آپ وسلم کے پاس آئے تو آپ وسلم نے ان سے صدقات وصول بھی کیے اور ان کے لیے باقاعدہ دعا بھی کی، باقاعدہ رحمت کی دعائیں بھی کی ان کے لیے۔ ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے، اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ اللہ یقیناً درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظیم۔ وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہا تھا، سبقت کی تھی، نیز وہ جو تابعین یعنی ان کے پیچھے ان کے بعد آنے والے تھے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ایک ٹائٹل دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ یعنی اصل کامیابی تو یہ ہے کہ جو دنیا میں جتنا بھی ناکام صحیح مگر آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ ہم دنیا کی کامیابی کو ساری کامیابی سمجھ رہے ہوتے ہیں نا۔ تمہارے گرد و پیش میں جو بدوی رہتے ہیں ان میں سے بہت سے منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینے کے باشندوں میں بھی بہت سے منافق موجود ہیں جو نفاق میں بہت ماہر ہو گئے، یعنی کہ اتنا ماہر ہو گئے نفاق میں، اپنی منافقت چھپا جاتے ہیں، آپ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے۔ تم انہیں نہیں جانتے، ان کو ہم جانتے ہیں، اور قریب ہے وہ وقت کہ جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے اور پھر وہ زیادہ سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے، لیکن پھر ان کو باقاعدہ اور مزید سزا کے لیے جو ہے وہ آگے لے جایا جائے گا۔ وَالْآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، اور کچھ لوگ اور ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، ان کا طرز عمل ملا جلا ہے، کچھ نیک ہے اور کچھ بد ہے۔ امید ہے کہ اللہ ان پہ مہربان ہو جائے کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کر دو، یعنی کہ ان سے صدقہ لو، اور اس کا مطلب کیا ہے، صدقہ دے کر انسان پاک ہو جاتا ہے، بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ یعنی کہ صدقہ اگر کوئی لے رہا ہے آپ سے تو آپ شکر ادا کریں کہ کوئی صدقہ لینے والا ہے آپ سے، وہ مانگ رہا ہے تو آپ کے لیے کوئی اپارچونٹی کے دروازے کھول رہا ہے، آپ کے لیے کوئی نیکی کے دروازے کھول رہے ہیں، اور ہمیں من کیا لگ رہا ہوتا ہے، کیا سب لوگ مانگنے کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ تو اگر آپ سے کوئی مانگ رہا ہے اور آپ دینے والے ہیں تو الحمدللہ شکر ادا کریں اس بات کا۔ آپ سے کیا فرمایا جائے، صدقہ لے کے انہیں پاک کرو اور ان کے لیے دعا بھی کرو اور تزکیہ کرو اور ان کے لیے حق میں دعائیں رحمت کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کی وجہ سے ان کے لیے
وجہ تسکین ہوگی، ان کا دل سکون میں آ جائے گا تمہاری اگر دعائیں ان کے ساتھ ہوں گی تو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ نے کیا دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف فرمانے والا اور رحیم ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ تم عمل کرو، اللہ اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے۔ یعنی عمل کرو گے تو کام آئے گا، صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا، کر کے دکھاؤ تو پتہ چلے گا۔ یعنی کہ ہم عموماً جو ہے باتیں ہی کر کے دنیا فتح کر لینا چاہتے ہیں اور کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ وآخرون مرجون لامر اللہ، کچھ لوگ اور ہیں جن کا معاملہ ابھی اللہ کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے انہیں سزا دے اور چاہے ان پہ اثر نو مہربان ہو جائے، اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم اور دانا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ تھے جن کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اس کو کہتے ہیں نا رزلٹ لیٹر آن والی بات ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کچھ لوگ تھے جو جن کا معاملہ ابھی بھی ٹھہرا کر دیا تھا، یعنی کہ اس کو روک دیا تھا کہ اس معاملے کا فیصلہ ہم بعد میں کرتے ہیں، پہلے جانے دیں اس بات کو۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور موضوع کی طرف آتے ہیں، اس بار کی طرف ہم دوبارہ آئیں گے ابھی اس کی طرف آگے جا کر کے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ کچھ اور لوگوں نے جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ وہ دین کو نقصان پہنچائیں اور کفر کریں اور اہل ایمان پر پھوٹ ڈالیں، اور اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں، یعنی کہ چھپنے کی جگہ بنائے جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنا چاہتا تھا، وہ ضرور قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کچھ بھی نہ تھا، یعنی کہ ہم کوئی چیز اور چاہتے ہی نہیں تھے۔ یہ مسجد درار کی بات ہو رہی ہے کہ جو بنائی گئی تھی صرف اور صرف منافقین کے مل بیٹھنے کی اور اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف پلاننگ اور پلاٹنگ کرنے کے لیے، اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ وہ کس مقصد کے تحت بنائی گئی تھی، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا، یعنی کہ جس عمارت میں، یعنی کہ جس عمارت کو مسجد کہا جا رہا ہے، اللہ کیا فرما رہے ہیں اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا، کیونکہ وہ مسجد نہیں ہے، وہ عمارت ہے کہ جہاں پر جس مقصد کے تحت بنائی گئی تھی وہ مقصد کیا تھا، مسلمانوں کو نقصان دینا تھا۔ جو مسجد اول روز سے تقویٰ پر بنائی گئی تھی وہ اس کے زیادہ مستحق ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو، یعنی کہ مسجد قباء کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں زیادہ ضروری ہے کہ تم وہاں جا کے کھڑے ہو، اگر تمہیں نماز پڑھنی ہے تو وہاں جا کے پڑھو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند فرماتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے لوگ ہی پسند ہیں۔ یعنی کہ ان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جو اپنی پاکیزگی پانی سے حاصل کرتے تھے، یعنی پانی سے اپنی جو ہے وہ باقی نجاست کو دھویا کرتے تھے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے، یعنی پاکیزگی میں اور طہارت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صرف اور صرف ہم بعض اوقات ایسی جگہوں پر ہوتے ہیں یا بعض اوقات جو ہے ہم اپنے آپ کو پانی سے صاف نہیں کر پاتے، ٹشو وغیرہ صاف کر لیتے ہیں، تو آپ دیکھیں بعض اوقات گندگی کسی نہ کسی طرح رہ جاتی ہے، جبکہ پانی سے کیا ہوتا ہے کہ مکمل گندگی نجاست صاف ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں جو اپنی پاکیزگی کا اہتمام پانی سے کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں تو پانی بہت اویلیبل ہے اور ہم سب جو ہے وہ چیزیں کرتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کہ کبھی ایسا ہو جائے ہمارے ساتھ تو پھر بھی ہم بعد میں آ کے اپنی طہارت مکمل کر لیتے ہیں الحمدللہ۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی کمزور کنارے پر اٹھائی ہو اور وہ سیدھی جہنم میں آ گری ہو، یعنی سیدھی جہنم کی آگ میں آ گری ہو۔ ایسے ظالم لوگ کبھی اللہ کی کبھی سیدھی راہ نہیں، ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھایا کرتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو دیکھتا ہے کہ ان کے ایمان اور ان کے عمل کیسے ہیں، اس کے بعد ہی ان کو توفیق ملتی ہے ہدایت کی اور سیدھی راہ کی، اور اگر ان کی نہیں ہوتی تو ان کو توفیق بھی نہیں ملتی کہ وہ سیدھی راہ پائیں یا سیدھی راہ پہ چلیں۔ اور یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی، بجز اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں، یعنی کہ وہ مر ہی جائیں۔ اللہ نہایت باخبر اور حکیم اور دانا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ حقیقت یہ کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال اور جنت کے بدلے خرید لیے ہیں، اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں، ان سے اللہ کے ذمے ایک پختہ عہد ہے، اور وہ کہاں تورات اور
انجیل اور قرآن میں، یعنی کہ ریفرنس کے طور پر اللہ تعالیٰ نے 3 کتابوں کا ریفرنس دیا ہے کہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح کرتے ہیں، جو لوگ اپنی جانوں کو اللہ کے نام میں لڑا دیتے ہیں، اپنے مال کی قربانی دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان کے لیے کنفرمڈ جنت ہے، جو کہ چونکہ انہوں نے اپنے مال کا بہترین سودا کیا، اس لیے وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا، اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنی عہد کو پورا کرنے والا ہو؟ بس خوشیاں مناؤ، کس بات پر؟ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے لیا ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یعنی اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل بزنس کیا ہے؟ آپ دیکھیں لوگ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، کامیابی کے کون کون سے گر سیکھ رہے ہوتے ہیں، کامیابی کے لیے کتنے ہی ایسے لوگوں کو پڑھ رہے ہوتے ہیں جو کامیاب ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے اپنے جان و مال سے سودا کرنا پڑے گا، اور وہ سودا مزید ڈیفائن ہوتا ہے آگے جا کر، وہ کیسے؟ التائبون، اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، العابدون، اس کی عبادت کرنے والے، الحامدون، اس کی حمد و ثنا کرنے والے، السائحون، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، یعنی کہ ادھر ادھر جانے آنے والے، الراکعون، الساجدون، العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ اس کے آگے رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، یعنی کہ یہ سارے لوگ ہی، یعنی کہ جنت اتنی آسانی سے نہیں مل جائے گی۔ جنت کے لیے یہ ساری ہمیں جو ہے نا، کہتے ہیں کہ سارے اسٹیپس فالو کرنے پڑیں گے، ان تمام اسٹیپس سے گزرنے کے بعد ہی ہمیں آگے جنت کا ٹھکانہ ملے گا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مومنوں کو خوشخبری دے دیں۔ کیا خوشخبری دے دیں؟ کہ جب تم ایسا کرو گے تو تمہارے لیے جنت ضرور تمہارے لیے انعام کے طور پہ موجود ہے۔ اور وہ جنت کیسی؟ جس سے پیچھے ہم نے بات کی کہ جس کا ایک اینٹ سونے کا اور ایک اینٹ چاندی کا، اور اس کی کستوری اس کے سیمنٹ ہے، اس کے سنگریزے موتی کے اور یاقوت کے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے، چاہے ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پہ یہ بات کھل چکی ہے کہ جہنم کے وہ مستحق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعائیں مغفرت کی تھی، وہ تو اس وادی کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، یعنی کہ یہاں پر ایک اور ریفرنس دے دیا گیا کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے، آگے جا کے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے دعا کرتے ہیں کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، تو کہا جا رہا ہے کہ ہاں یہاں مغفرت کی دعا کے لیے اس لیے منع کیا جا رہا ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام جو کرتے تھے وہ تو اس وعدے کی وجہ سے کرتے تھے، مگر جب اس پہ یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے، تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ حق یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بہت ہی نرم دل اور بردبار انسان تھے۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے، جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کس چیز سے بچنا چاہیے۔ در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، بے شک اللہ ہی کے قبضے میں زمین اور آسمان کی سلطنت ہے، اور اسی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، اور تمہارا کوئی حامی و مددگار ایسا نہیں جو تمہیں بچا سکے۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اللہ نے معاف کر دیا نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان مہاجرین اور انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل ٹیڑے ہو چکے تھے، یعنی کبھی دلوں میں مخلص بھی تھے مگر دلوں میں کبھی کبھی کوئی نہ کوئی ٹیڑھا پن آ بھی جاتا ہے، اللہ نے انہیں معاف کر دیا، بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت و مہربانی کا ہے۔ اور ان تینوں کو بھی اللہ نے معاف کیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا، یہ وہی بات جو پیچھے ہو گئی تھی کہ جن کا رزلٹ لیٹر آن تھا کہ ان کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا، جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگی تھی، انہوں نے جان لیا تھا کہ اللہ سے بچنے کے لیے اب کوئی جائے پناہ خود اللہ کے دامن کے سوا نہیں ہے، تو اللہ اپنی رحمت سے مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ بھی پلٹ آئیں، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ ان تینوں صحابوں کے بارے میں آتا ہے کہ 3 جو ہے صحابی تھے، جیسے کہ جن کے بارے میں آتا ہے کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بھی جانا چاہتے تھے جہاد میں، مگر کسی بنا پر سستی اور کی بنا پر جو ہے پیچھے رہ گئے تھے۔ جب یہ پیچھے رہ گئے، جب سب نے آ کر کے اپنی اپنی جو ہے وہ گزارشات پیش کی، اپنے عذر پیش کیا آپ وسلم کے سامنے، تو انہوں نے سچ بول دیا، انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو کوئی وجہ ہی نہیں تھی ہمارے پیچھے رہنے کی مگر سوائے سستی کے کوئی اور وجہ نہیں تھی، تو ان کا معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مؤخر کر دیا کہ ان کا معاملے کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ تقریباً 50 روز کے بعد ان کے معاملے کا فیصلہ ہوا، اور اس
اس درمیان میں ان سے کسی کو بات کرنا منع تھا، سوشل بائیکاٹ تھا ان کا، کوئی ان سے بات نہیں کرے گا۔ اور نمبر 2 یہ کہ آپ دیکھیں بیچ میں پھر فیصلہ یہ بھی کیا کہ اپنی وائف کو بھی اپنے گھروں میں بھیج دو، یعنی کہ پھر آپ سوچیں کہ 50 دن کیسے گزارے ہوں گے انہوں نے، کہ جب کوئی بھی ان سے بات کرنے کو تیار نہیں۔ جب ہم صبح سویرے اٹھتے ہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے بات کریں، ہم کسی سے بات کریں، سوشلائزنگ کریں، کچھ نہیں تو فون اٹھا لیتے ہیں، کوئی نیا کوئی بات کرنے والا نہ ہو تو۔ مگر ان سے کہا گیا کوئی بات ہی نہیں کرے گا، نہ ہی نہ کوئی ان کی باتوں کا جواب دے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی 50 دن کے بعد ان کی جو ہے وہ معافی قبول کر لی تھی اور ان کو معاف کر دیا تھا۔ تو یہاں پر ان کا واقعہ آ رہا ہے، بہت تفصیل سے، بہت خوبصورت حدیث ہے ان کے بارے میں، کعب بن مالک کی۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس کے لیے آپ کتابیں اٹھا سکتے ہیں اور سیرت النبی بھی اٹھا سکتے ہیں، وہاں مل جائے گا واقعہ آپ کو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ مدینے کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدیوں کو یہ ہرگز بھی زیبا نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے۔ اس لیے ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک و پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیفیں وہ جھیلیں، اور منکرین حق کو جو ناگوار ہو اس پہ وہ قدم وہ اٹھائیں، اور کسی دشمن سے وہ انتقام لے اور ان کے بدلے میں ان کے حق میں کوئی عمل صالح نہ لکھا جائے، یعنی کہ ضرور ہوگا۔ یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا اجر ضائع نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ وہ راہ خدا میں تھوڑا یا بہت کچھ خرچ اٹھائیں اور کوئی وادی وہ پار کریں اور ان کے حق میں اسے کچھ نہ لکھ لیا جائے، تاکہ اللہ ان کے اچھے کارنامے کا صلہ ان کو عطا کرے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہر ایک کام کا، ہر ایک بات کا صلہ ضرور ان کو دیا جائے گا، ضرور ان کو اس کا اجر ملے گا۔ اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان میں سارے کے سارے ہی نکل پڑتے۔ چلیں اب یہاں بات جو پیچھے ہو رہی تھی نا کہ سب کے نکلنا ضروری ہے، تو غزوہ تبوک میں سب کا نکلنا ضروری تھا، یہ بات ختم ہو گئی، غزوہ تبوک بھی ختم ہو گئی۔ تو پھر آپ کیا کہا جا رہا ہے کہ غزوہ تبوک بیسیکلی اگر آپ سیرہ پڑھیں تو سیرہ کی سب سے آخری غزوہ جو ہے غزوہ تبوک کہلاتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی غزوات نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا بتا رہے ہیں کہ اب غزوات ختم ہو گئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں کا سلسلہ ختم ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب اس کے علاوہ کرنے والے کچھ اور کام بھی ہیں۔ اب وہ اور کام کیا ہیں کہ مگر کیوں نہ ایسا ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر کے آتے، دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ پرہیز کرتے۔ یعنی انسانی ذہن، آپ دیکھیں انسانی ذہن اور کردار کی جو اصلاح کا کام ہے، مشکل ترین کام ہے، جنگ سے زیادہ مشکل ترین کام ہے کہ لوگوں کی اصلاح کر دی جائے، لوگوں کا عقیدہ بدل دیا جائے، لوگوں کی عقیدے کی اصلاح کر دی جائے۔ تو آپ وسلم نے کیا فرمایا، جس کے پاس علم ہو اور وہ اس کو بیان نہ کرے، یعنی کہ شیئر نہ کرے، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جو خزانہ تو جمع کرتا رہا اور اس میں سے کچھ بھی خرچ نہ کرے۔ یعنی خزانہ ہے مگر خرچ ہی نہیں کرنا، بخیل ہے وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بدلے میں کیا فرمایا، بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی سیکھ جاؤ تو لوگوں تک پہنچا دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، یقیناً اللہ، فرشتے اور تمام اہل زمین اور آسمان، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے بل میں اور مچھلیاں سمندر میں بھی اس شخص کی دعائیں خیر کرتی ہیں جو اللہ کے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا دین کی تعلیم حاصل پہنچانے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کیا فرمایا کہ 3 باتیں جس میں ہوں اس کا دل ایمان سے بھر جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ عالم کی صحبت، کسی بھی علم والے کی مجلس میں بیٹھنا، اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت کرنا، اور تیسرا روزے رکھنا۔ تو الحمدللہ آپ دیکھیں آپ کو اس رمضان میں تینوں ہی انشاءاللہ العزیز آپ کو موقع ملے گا تو اپنے دل کو ایمان سے بھر لیجیے گا۔ تو یہاں پر علم کے راستے کی بات ہو رہی ہے، اور آپ دیکھیں علم کا راستہ بھی فی سبیل اللہ راستہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کو عابد پہ فضیلت دی، یعنی کہ ہم کہتے ہیں نا ہماری عبادتیں بہت سی ہم نے کر لی ہیں، بہت عبادتیں کافی ہیں، علم حاصل کرنا جو ہے وہ عابد سے بھی زیادہ جو ہے وہ کہتے ہیں خصوصیت رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے اور مزید کیا فرمایا کہ تم میں سے جو علم حاصل کرے اور سیکھے یا سکھائے، یعنی کہ یا تو یہ کہ وہ علم سکھانے والا بن جائے یا تو وہ علم سیکھنے والا بن جائے۔ تو آپ کیا سمجھ آیا یہاں سے ہمیں کہ ہمیشہ ہر علاقے سے کچھ لوگ نکل کے آئیں، علم سیکھیں اور واپس جا کے اپنے علاقوں میں یا اپنے گھروں میں یا اپنے خاندانوں میں علم کو پہنچانے کا کام شروع کر دیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہے، اور چاہے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ پوچھتے ہیں، کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے؟ یعنی کہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ کیا اس میں کچھ ایسی بات تھی؟ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو ہر نازل ہونے والی صورت نے اضافہ ہی کیا ہے اور وہ اس سے خوش ہیں۔
البتہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری لگی ہوئی ہے، ان کے اندر ایک گندگی ہوتی ہے، جیسے کہتے ہیں ہر انسان کے اندر ایک کہتے ہیں روحانی گندگی ہوتی ہے، تو کہتے ہیں ان کی گندگی میں ہر نئی صورت نے ایک اور نجاست کا اضافہ ہی کر دیا، اور مرتے دم تک وہ کفر میں مبتلا ہی رہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال 2 مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں؟ یعنی کہ ہر دفعہ انسانوں کے اوپر آزمائش تو آتی ہی رہتی ہے، ہاں آزمائش فرق ہے، ڈفرنٹ آتی ہے، سنبھل جائیں کہ آئے گی تو ضرور۔ اگر اس پر بھی توبہ نہ کرے اور کوئی سبق نہ لیں تو جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ کہیں تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ دیکھو تمہوں کے پاس ایک رسول آ وسلم جو تم میں سے ہی ہے، تمہارا نقصان اس کو بڑا ہی شاق گزرتا ہے، یعنی کہ بہت ہی وہ تکلیف محسوس کرتا ہے تمہارے نقصان پر، اور تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، یعنی کہ وہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو فلاح ملے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت کا ذکر آ رہا ہے یہاں پہ۔ اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو قل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کہ میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ اب دیکھیں کہ لیڈر کا کام کیا ہے کہ جب تک کہ وہ لوگوں کی کامیابی کا حریص نہ ہو جائے، جیسے کہتے ہیں نا، پچھلی دفعہ میں نے بات کی تھی کہ جب کوئی لیڈر خود کامیاب ہوتا ہے تو کیا چاہتا ہے اس کے فالوورز بھی کامیاب ہوں، وہ کامیاب لوگوں کا لیڈر بننا چاہتا ہے، ناکام لوگوں کا لیڈر نہیں بننا چاہتا۔ جو ناکام لوگوں کے لیڈر بنتے ہیں نا وہ لیڈر نہیں کہلاتے پھر۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لیڈر تھے کہ جو اپنے لوگوں کی کامیابی چاہتے تھے کہ لوگ بھی کامیاب ہو۔ یہ چین ریئیکشن ہے نا کہ جب ایک انسان خود کامیاب ہوتا ہے تو وہ اپنی کامیابی کو پاس آن کرتا ہے، جو اس سے گزر کر آگے آگے جاتی رہتی ہے اور پھر پوری ایک چین بن جاتی ہے کامیابی کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کون سی چین بنائی تھی؟ صحابہ کرام کی چین بنائی تھی نا۔ آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جو صحابہ کرام کی چین تھی وہ ایک کے بعد ایک انہوں نے کیا کیا، جو ان کے ہاتھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا تھا، قرآن دیا تھا، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی تعلیمات دی تھی وہ انہوں نے اپنے نیکسٹ جنریشن کو پاس سیٹ آن کیا۔ اس کے بعد ان کی نیکسٹ نے اگلے کو پاس کیا، پھر ان کی نیکسٹ نے پچھلوں اگلے کو پاس کیا۔ تو اب دیکھیں یہی کام جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ جو تمہارا نبی ہے جو رسول ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ تم سب کامیاب ہو جاؤ۔ تو ہم سب کو بھی کامیاب ہونے کے لیے اسی چین کو پکڑنا پڑے گا، اسی چین کو فالو کرنا پڑے گا۔ اور آپ نے کیا فرمایا تھا، تم میں سے کوئی بھی گمراہ نہیں ہوگا جب تک وہ قرآن و سنت کو پکڑ نہ لے مضبوطی کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ جو یہاں پہ دعا آ رہی ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، تو صبح شام 7 دفعہ پڑھنا ابن داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ فرمایا جاتا ہے کہ اہم کاموں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں جو اس کو 7 دفعہ پڑھ لیتا ہے۔ بہرحال اس کی خود اس کے پڑھنے کے بہت سے فائدے بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے الفاظ بھی اتنے خوبصورت ہے کہ اللہ کافی ہو جائے گا، تو اللہ کو تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے بھی کافی ہو جائے۔ تو اگر کوئی اس کے اندر کوئی ایسی بات نہ بھی ہو کہ کوئی ایسی کوئی صحیح حدیث نہ بھی ملے ہمیں کمزور بھی روایت مل جاتی ہے، تو بھی آپ دیکھیں اٹسیلف اس کے الفاظ خود اتنے خوبصورت ہیں کہ یہ خود بخود پڑھنے کا دل جا رہا ہوتا ہے۔ اور آپ نے ویسے بہت سے لوگ پڑھتے ہوں گے نا حسبی اللہ، بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا صرف حسبی اللہ ہی پڑھتے ہیں، تو آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور پورا کا پورا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر کثیر۔ الحمدللہ ہم نے سورۃ توبہ مکمل کر لی ہے، اور چونکہ ایک تفصیل طلب سورت تھی تو اس لیے ہم نے اس کو تھوڑا سا سلو ہی لے گئے ہیں انشاءاللہ آج، اور انشاءاللہ کل ہم سورہ یونس سے شروع کریں گے۔ الحمدللہ آج ہم نے مغفرت کی بات کی تھی، مغفرت کی کافی ساری جو ہے بات ہوئی، تو ہم مغفرت کی دعا کی کچھ دعا کر لیتے ہیں۔ گناہوں کی بخشش کی دعاؤں کا جو کارڈ انشاءاللہ آپ کو ہم شیئر کریں گے اس میں کچھ دعائیں بھی آتی ہیں، جس میں سے ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا
وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ